السلام علیکم. جی جناب بات کریں. بات ہلو. کریں بھائی. جی جناب السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ یار صاحب کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت مہربانی. خدا آپ کو جزائے خیر دے. سلامتی دے. حکم کریں بھائی. کون بات کر رہے ہیں؟ جی ایسا. جی ناچیز سید فاروق کا عرض کر رہے تھے. او فاروق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی جی الحمد للہ. آپ سنیں جناب خیریت سے ہیں؟ خدا آپ کو سلامتی عزت دے. یہ حکم کریں جی فاروق صاحب. بڑی فاروق صاحب یہ بڑی کچھ دن پہلے نوازش فون جناب. کیا تھا نا. انہوں نے 2 ہفتے پہلے فون کیا تھا. وہ سورہ تحریم کے متعلق بات کر رہے تھے. جی جناب حکم کریں. جی وہ تو پھر کال درمیان میں وہ کاٹ دی گئی تھی نا جی، تو اس لیے پھر وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا. جی جی ہم آپ کی خدمت میں حاضر. تو جی اچھا جی وہ چلیں پھر اسی ٹاپک کو آگے چلاتی ہیں جی پھر. اوکے تیاری کر اچھا کے جی آئے ہیں وہ مولوی صاحب. اوکے جی حکم کریں. حکم کریں بھائی. جی میں ویسے آپ کہہ رہے ہیں نا تیاری کر کے، میں ویسے تیاری نہیں اس میں، یعنی جس طرح ڈیٹیل سے ہوتا ہے تو میں تو اچھا اور اچھا. کسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے وہ بات کر دی، چلیں پھر اسی پہ کر لیتے ہیں جی. نہیں نہیں آپ کی مرضی. میری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے. چلیں یہ پریشر نہیں کہ آپ تحریم پہ بات کریں. میں نے صرف یاد دلایا ناظرین کو. الا آپ کی مرضی جس موضوع پہ آپ چڑھنا چاہتے ہیں. اگر مجھے نہیں آیا تو میں کہوں گا کہ میری بھائی مجھے نہیں آتا. اگر آتا ہے تو میں آپ سے بات کروں گا. بسم اللہ. چلیں پھر اسی پہ کر لیتے ہیں جی. اوکے. جی تو اصل میں عرض یہ کر رہا تھا اس دن کہ اگر آپ نے، میں نے پھر وہ آپ کا بعد کا کلپ سنا تو آپ اس میں بتا رہے ہیں ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اب وہ ہم، مثالیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جی. تو میری عرض یہ تھی کہ آپ وہ جو مثالیں ہیں ان کے بارے میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان کی بیویوں کے بارے میں، تو آپ ان کو ادھر کیوں منتبی کر رہے ہیں جی؟ وہ کیونکہ عائشہ و حفصہ کی بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھے نا، عائشہ اور حفصہ السلام اللہ تعالیٰ علیہما و رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں کیا کوئی ایسی آپ کو دلیل نظر آ گئی کہ وہ آپ حضرت اما عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات، اگرچہ ان کی بات ہو رہی ہے جبکہ ادھر تو واضح قرائن موجود ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ تو جبکہ جی جی سنیں نا، تو کیوں اصل میں جو فرق سورہ یہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ سورہ تحریم جو ہے عائشہ حفصہ کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہے آپ کو. تو یہ تو پتا ہے نا کہ وہ ہوں، جو شروع سے یا نبی لما تحرم ما حل اللہ لک، مثلا یہ سب عائشہ و حفصہ کے متعلق. یہ تو معلوم ہے نا. تو یہاں پر جو ہوں، ضرب اللہ مثلا للذین ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اگر اس سے عائشہ حفصہ مراد ہوں. نہیں ہے تو یہ کون مراد ہے مجھے بتاؤ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین، اللہ رب العزت مثال دے رہا ہے کن لوگوں کی؟ للذین کفروا امرأۃ نوح کفروا. و امرأۃ لوط. ہم، جی کفروا جی امرأۃ جی. نوح و امرأۃ لوط. ہم. تو یہاں امرات کے الفاظ موجود ہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی نسبت کدھر ہو رہی ہے؟ امرأۃ نوح یعنی نوح ہوں، کی زوجہ، نوح کی وائف. تو پھر آپ، ہاں تو آپ بالکل آپ واضح اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ امرات نوح مضاف مضاف الیہ اس چیز کو واضح بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی، جو ادھر واضح طور پر قرائن موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. تو قرائن بھی اس وقت ہم تلاش کرتے ہیں جب وہاں اس چیز کی تفصیل و توضیح نہ پیش کی گئی ہو. تو جبکہ یہاں پر تو تفصیل و توضیح و تبیین ہر چیز موجود ہے، تو آپ پھر اس کو کس طرح ادھر منتبی کر سکتے ہیں؟ اچھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی. یہ سوال آپ کا اچھا ہے. ویسے مجھے اس موضوع پہ بہت مواد دینا چاہیے کیونکہ یہ اس میں بعض نکات ہیں، ادبی نکات ہیں، ان کو بتانا ضروری ہے. ایک نکتہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کنایات ہیں، قرآن مجید میں جو تعریضات ہیں، ہوں، یہ مختلف مفسرین نے اس پہ بہت باتیں کی ہیں. قرآن کریم میں جو کنایا ہے، ہوں، کہ کنایا کس کو ہوں، بولتے ہیں؟ کنایا بولتے ہیں کہ آپ کسی ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ لفظ آپ کا مقصود نہیں ہوتا. مقصود کوئی اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مقصود کوئی اور چیز ہے. اس کو بولتے ہیں کنایا. کنایا کو عربی زبان میں تعریض بھی بولتے ہیں. فاروق صاحب اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو آپ بعد میں جا کے تحقیق کیجیے.
کہ کنایا کو تعریض بھی جی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی حضرت اللہ یاری صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ مجھے معلوم نہیں تو آپ یہ کہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں، جبکہ مجھے بحمد میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا جی سن لے جی، مجھے اس جی بات کا پتہ ہے کہ تعریض کسے کہتے ہیں، اشارہ کنایا کسے کہتے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کنایا اچھا تو ابلغ من الصریح، ہاں اور بحمد اللہ احسن احسن تو اچھی بات. اب میں نے جملہ شرطیہ کے طور پہ کہا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہے. تو جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ کنایا یا تعریض کس کو بولتے ہیں، تو ان کے لیے عرض یہ ہے، مثلا یہ دیکھیے عزیزو، یہ کتاب ہے خزانۃ الادب وغایۃ العرب. یہاں پر یہ حموی صاحب کی کتاب ہے، یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے ادب میں، جزء ثانی میں. یہاں پر میں آپ کو کنایا کی وہ تعریف کرتا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. صفحہ نمبر 407 میں اللہ یاری میں آپ کو صاحب، میں آتا ہوں میری چھوٹی سی جی میں کوئی آپ کا رد نہیں کرنے لگا یا میں آپ کو جواب نہیں دینے لگا، وہ میں اپنی ایک الجھن آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی، چھوٹی سی. وہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہوں نا جی، جی تو اب مجھے آپ کی ادھر سے آواز آ رہی ہے، تو آپ یوٹیوب پہ لائیو بات کر رہے ہیں، تو میں ادھر سے حوالہ کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کچھ مجھے بتا سکتے ہیں جی؟ ہاں میں بعد میں دیکھ لیں، پھر میں کیا عرض کر سکتا ہوں، پھر آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں نا. ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو نہیں بیچ سکتا اب کیونکہ آپ ابھی وہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی فون ہے، تو میں اس میں تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر آپ کا فون نمبر 2 ہو تو آپ دیکھ سکتے تھے. بہرحال آپ سنیے، اور بعد میں غلط نہیں پڑھتا. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں، کتاب غلط دکھاؤں، تو ان کو پتہ چل جائے گا. تو عزیزو یہ کتاب ہے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 407 ہے. کتاب کا نام ہے خزانۃ الادب و نہایت العرب للحموی. یہاں پہ فرماتے ہیں تعریف نوع لطیف فی بابی، کہتے ہیں یہ اس میں بڑا لطافت ہے ادب میں جو یہ ہے. کس کی کتاب ہے جی؟ یہ حموی معذرت کے صاحب کی ساتھ یہ کتاب ہے، کس حموی صاحب کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنایا جو ہے اس میں بڑی لطافت ہے. وہ عبارت ان یکنی المتکلم بشیء عن آخر، کہ متکلم جو ہے تکنیہ کرتا ہے، کسی کچھ دوسری چھپاتا ہے. شے کے ساتھ کنایا ہاں، جی عبارت ایک ہے، عبارت کے لفظی معنی کچھ ہیں، اس سے مقصود اس کا کچھ اور جی ہوتا ہے. آگے چلیں. لا یصرح به، وہ اپنے مقصد پہ تصریح اس میں نہیں کرتا، تصریح نہیں تصریح نہیں کرتا، ٹھیک ہے لیکن اس کا مقصد وہی ہوتا ہے. لِيَأْخُذَهُ السَّامِعُ لِنَفْسِهِ وَيَعْلَمَ الْمَقْصُودَ آگے مِنْهُ، تاکہ سننے والا ٹھیک ہے سننے والا ٹھیک ہے سمجھ جائے گا بھائی کہ اس کا مقصد کیا تھا. وہ تصریح نہیں کرتا. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے معزز ناظرین، تو اب جماعت مخالفین کے ہمارے جو اشاعرہ بھائی ہیں، ماتریدی بھائی ہیں، ان کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے متکلم، اور بہت بڑے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت بڑے عالم ہیں، مختلف علوم پہ ان کا تسلط ہے. فخر رازی صاحب، محمد ابن عمر الرازی، یہ ان کی کتاب ہے، کتاب تفسیر فخر الرازی المشہور بخطیب الرئی. کیونکہ یہ تہران کے رہنے والے تھے، اس زمانے میں تہران شیعوں کا شہر نہیں تھا، تو یہ بہت مشہور معروف اپنے زمانے میں، بہت ہی، اور ان کی کتابیں تالیفات بہت زیادہ ہیں، اور یہ اپنے مختلف علوم میں ان کا اکتساب بہت ہے، اور ان کی جو اور استدلال میں یہ نہایت ماہر آدمی ہیں، اور بہت اچھے طرح سے لکھتے ہیں. یعنی جتنے ان کے اگر کتب آپ کا آپ امام مطالعہ راضی کی کیجیے. بات کر رہے ہیں؟ جی فخر رازی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جی بالکل مشکل معانی کو میں آپ کی بہترین میں آپ کی بات جی جو آپ بات کر رہے ہیں جی، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. جس طرح کہ ہم نے منطق پڑھی تو اس میں آیا کہ جب لفظ امام کا استعمال ہو تو فقط اس سے مراد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو جی آپ اپنا عبارت آگے ارشاد فرمائیں جی، تاکہ میں اپنا جی پھر اپنے مطلب یہ تک فخر پہنچوں. رازی صاحب کی تفسیر ہے، تفسیر مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، تفسیر فخر کبیر رازی بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں. یہ جلد نمبر 30 ہے، چاپ دار الفکر ہے. یہاں پر سورہ تحریم کی وہی آیات جس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ فخر رازی صاحب کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر دار الفکر کی چھپی تفسیر فخر رازی ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 49. اور اللہ بلا کرے آپ کا وہی آیات ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ نے کافرین کے لیے، کفار کے لیے مثال دی ہے. اب مثال کیا ہوتا ہے، ضرب مثل کیا ہوتا ہے، وہ اس کا کبھی اور بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، مثال دیا اللہ تعالیٰ نے کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ان کی جو بالکل نکاح ٹھیک ہے، وہ ہمارے نیک کہ پاک دو، صالح جو بندے تھے ان کے نکاح میں تھیں. دو ان کے شوہر تھے، دو نبی تھے.
فخانتاہما، انہوں نے ان سے غداری کی، فلم یغنی اچھا عنہما من اللہ شیئا، ان سے غداری کی، طاعت نہیں کیا، کفر جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا، بس ان سے فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اس لیے کہ یہ زوجے نبی تھے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا، اللہ نے ان کی کوئی کیا نہیں کیا، کوئی ان کا کوئی اس لحاظ سے کوئی ان کی کیا بولتے ہیں اردو زبان میں، ان کو کوئی ڈیل نہیں دیا کہ اس لیے کہ زوجے نبی ہیں بھائی ان کے گناہ کو حساب نہیں کرتے، ان کو گرفت نہیں کرتے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان سے خطاب ہوا کہ آپ دوسرے جو جہنم میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیے، جہنمی بن گئے. اچھا، یہاں پر فخر رازی صاحب فرماتے ہیں، خوب ملاحظہ کریے، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ فخر رازی صاحب کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ ان کو کنایا کا تعریض کیا ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے. میں نے تعریف بھی دکھایا کہ کنایا تعریض کیا ہوتا ہے. اچھا، وفی ضمن هذین التمثیلین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دو مثالیں دی ہیں، تعریض بامی المؤمنین، تعریض کنایا ہوتا کو کہتے ہیں، اس میں کنایا ہے دو ام المؤمنین کے، امی المؤمنین، دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات کے، وہما حفصہ و عائشہ، اور وہ حفصہ و عائشہ ہیں، لما فرط منہما لما فرط منہما وتحذیر لہما، جب ان سے کیا ہوا ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اور ان دونوں کے لیے خبردار کہ اللہ کی جانب سے تحذیر ہے، خبردار ہے، انذار ہے، علی اغلظ وجہ، نہایت ہی غلیظ الفاظ میں، غلیظ یعنی بولتے ہیں نہایت ہی سیریس، نہایت ہی شدید الفاظ میں، واشد ہی، نہایت ہی شدید الفاظ میں، لما فی التفصیل من ذکر الکفر، کیونکہ اس تمثیل میں ذکر کفر ہے. یہ جو تعریض کا ذکر ہے یہ بہت سارے تفاسیر میں ہے، ایک صرف تفسیر کی بات نہیں ہے، تفسیر کشاف میں بھی یہی ہے، اللہ آپ کا بلا کرے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید تو تفسیر کشاف دکھا دیتا ہوں، لیکن وہ معتزلہ کی تفسیر آپ نہیں مانیں گے. تفسیر المنیر للرحیلی، بہت مراغی صاحب کی تفسیر میں، بہت سارے مفسرین کی تفاسیر میں یہی ہے کہ یہ ضرب اللہ مثلا، انہوں نے تصریح دی ہے کہ یہ اس الفاظ سے مراد امرأۃ نوح و امرأۃ لوط نہیں ہے، کیونکہ کنایہ کس لیے ہوتا ہے، تعریض کس کو بولتے ہیں، کنایہ کو بولتے ہیں، کنایہ اس لفظ مراد نہیں ہوتے، کوئی اور مراد ہوتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، یہ آپ کا امام ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ یہاں پہ مقصود کون ہے، مقصود عائشہ و حفصہ ہیں، مقصود عائشہ و حفصہ ہیں، یہ ان سے کنایہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پہلے بھی نبی کے ازواج تھے، انبیاء کے ازواج تھے، انہوں نے غداری کی، کفر کیا، وہ جہنم میں داخل ہو گئے. تو اگر ہم نے کہا کہ یہاں پہ اس آیت میں شدید الفاظ میں مذمت ہے، کفر کا ذکر ہے، اس سے مراد، اس سے مقصود عائشہ حفصہ ہیں، تو یہ ہم نے اپنے الفاظ نہیں کہے، یہ آپ کے امام کہہ رہا ہوں. اور جو شخص سورہ تحریم کو پڑھے بھائی، سورہ تحریم شروع سے لے کر آخر تک یہ عائشہ کے اور حفصہ کے مذمت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھیں، اگر عائشہ حفصہ مقصود نہ ہوتے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے مثالیں تھیں کفار کے لیے، نمرود ہے، فرعون ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہیں، بہت سارے کفار ہیں جو بہت بڑے کافر تھے، ان کی مثال نہیں دی. وہی سورہ جس میں عائشہ و حفصہ کی کرتوتوں کا ذکر ہے، انہوں نے جو حرکات کی ہیں ان کا ذکر ہے. آپ شاید کہتے ہیں کہ مذمت نہیں ہے، بہرحال ہمارے نزدیک تو مذمت ہے، جو اس سورہ کو پڑھے اس میں بخوبی واضح ہے. تو اسی سورہ میں زوج نوح زوج لوط کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ اگر واقعا حفصہ و عائشہ کا مقصود نہ ہوتی تو ایک ایسا شخص جس کا عورت خود کافر ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، مومنہ ہے، تو اس کا مثال دے رہا ہے. تو ٹھیک ہے نا، مومنین کے لیے کس کا مثال دی، مومنین کے لیے مثال دی فرعون کی بیوی کی، بھلے اس کو کافار کے لیے کس کی مثال دی، امرأۃ نوح امرأۃ لوط. آپ کے امام نے کہا کہ یہ کنایہ ہے، اصل مراد کوئی اور ہے، انہوں نے الفاظ کہہ دیا، میں نے کتاب بھی دکھا دیا بھائی، سب کو معلوم. اچھا، تو پتہ یہ چلا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو وہ چاہے کسی نبی کا زوجہ بھی ہو تو وہ اپنے کردار کا خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کا شوہر کافر بھی ہو، اس کا شوہر فرعون بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کا سزا دے گا. تو اس باتوں میں نہ آئیے کہ نبی کا زوجہ ہے، نبی کا زوجہ، وہ کچھ بھی کرے، ہم بھائی نہ کہیں کہ بھائی اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے نا بھائی. بہرحال جی فاروق صاحب حکم کرو. جی اللہ یاری صاحب، آپ نے جو عبارت پڑھی ہے جی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کیا ہے جی. حکم کرو. وہ کیسے، وہ ایسے کہ آپ وہ عبارت ذرا دوبارہ نکالیں نا جی.
میں نے اب یوٹیوب کھول کے آپ کی وہ جو میڈیا کی آواز ہے وہ عبارت بند یہ کر دیا جی. وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر. جی وہ عبارت لگا دی ہے آپ نے سامنے یوٹیوب پہ؟ جی بالکل سامنے ہے ابھی. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اشد ہی فی التمثیل، اچھا وفي ضمن آگے جو انہوں هذين نے مثال، التمثيلين جی آگے تعريض آگے تعريض آگے کنایا کو آگے بولتے ہیں، تعريض جی کنایا کو بولتے آگے ہیں. یہ جی کنایا جی ہے جی آگے افسر عائشہ آگے سے. جی 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 اچھا یہ جو پیچھے بحث آ رہی ہے کہا امرات نوح ولوط، آپ خوب پڑھو ابھی بھائی. اب اگر ابھی وقت جی نہیں جی ہے میں بعد میں پڑھ لینا، جواب تیار کر کے آ جانا. ہم نہیں ادھر جواب نہیں منتظر نہیں ہیں. نہیں نہیں اللہ یاری صاحب، ہم اللہ ادھر یاری کئی صاحب نہیں سالوں نہیں سے دیکھیں منتظر ہیں کہ دیکھ آپ لوگ کوئی آ جائے، آپ کے وہ عالم کوئی یہ سورہ تحریم کے جو معانی ہے اس پہ ایمان لائے ہوئے. ہم تو منتظر ہیں کئی سالوں سے آپ لوگوں کی کسی عالم کا. ابھی تک سورہ جی تحریم تم لوگ پڑھتے ہو لیکن اس کے معنی کا کبھی تصدیق نہیں کرتے. یہ میں نے لگا اللہ میں یاری یہ صاحب، سامنے آپ کے سامنے مطالعہ کرو، ابھی جتنا وقت چاہیے مطالعہ کرو، بعد میں آ جانا جواب دے دینا. اللہ یاری صاحب اصل میں ان کا یتصل به الکافر خانتهم ولم يكن حاضر رسول وکیل آخری داخل نار ثم بین حال المسلمین کافرین لا ترون کو مراد منزل استوا ولا نساء العالمین ما فاروق جی صاحب انکم کانوا پہنچ کفارا. گئے بھائی آپ. اچھا اچھا اللہ سنیں نے حجت تمام کر دیا بھائی. جی اللہ نے حجت تمام کر دیا. نہیں اللہ یاری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تعریض میری سن بأم لیں. المؤمنین، اللہ یاری صاحب سنیں، کنایا ہے دو ام المؤمنین کے، دو ام المؤمنین وہما عائشہ و حفصہ. عائشہ و حفصہ سے کنایا ہے. اللہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. کنایا کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ لفظ مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے. امرأۃ نوح جو بولا ہے مراد امرأۃ نوح نہیں ہے، اور شخص مراد ہے. امرأۃ لوط جو بولا ہے مراد وہ نہیں ہے، مراد اور ہیں. مراد وہ کون ہے؟ عائشہ حفصہ ہیں. یہ خود ان کا امام کہہ رہا ہے. بس ختم اللہ بات، یاری صاحب، ختم بات. جی اللہ یاری بسم صاحب اللہ. سن لیں جی اب آپ نے کر لی ہے. جی بسم اللہ. جی جی اللہ یاری صاحب میں یہاں ایک بات کرنے لگوں، آپ تو ماشاء اللہ ہنسیاں نا جی، چلو اللہ پاک آپ کو ہنستا رکھے. قسم ہے اس ذات کی جس نے سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پاکیزہ و مبرہ و منزہ بنایا. ہاں یہ پاکیزگی ہے. یہ سنیں پاکیزگی ہے. سنیں سنیں ضرب سن اللہ لیں مثلا ذرا، للذین کفروا، وہ او پاکیزگی سن تو لیں جناب سن تو لیں نا. میں آیت میں پڑھ کے میں جس اپنی چیز کی امام کی طرف تفسیر میں سن کے پھر بھی ایمان نہیں لایا، پھر بھی آیت کا انکار اللہ کر دیا. اکبر، سبحان اللہ. یہ دیکھیں اب آپ جی نے میری بات بھی نہیں سنی. ہاں اب آپ نے جی میری سنی نا، بات بھی نہیں سنی نا. سنی. آپ وہ نے پچھلی دفعہ جس کی اللہ نے مذمت کی ہے آپ اس کی سن آپ تو نے تعریف لیں. شروع کر دی نا. او آپ کی بات سنی ہو نا. سن تو جس کو اللہ لیں. نے مذمت کی آپ اس کو سیدہ کہہ رہے ہیں، صدیقہ کہہ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. او اللہ کم از یاری کم صاحب یہ کم از کم آپ کا ایمان لاؤ. موقف ہے، یہ آپ کا موقف دیکھیں نا. یہ قرآن کا دیکھیں موقف اگر ہے، میں قرآن کا موقف. میں جی میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں. آپ یہ جو آپ نے اوپر ٹائٹل لگایا ہوا ہے نا اپنے، یہ جو ویڈیو ہے جو آپ کے پہلے وہ کالر یعنی جو جنہوں نے مجھے کال میں لیا ہے، میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ اوپر لکھا ہوا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو میں نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ یہ آسن کہیں اشار میں نہ تبدل اس کا تغیر ہو جائے. تو اصل میں میری عرض یہ ہے کہ آپ میری چھوٹی سی عرض سن لیں. جی بسم اللہ. تو عرض یہ ہے کہ یہ آپ کا موقف ہے نا، میری دلیل بھی تو سنیں نا. آپ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتی سن لی. میں نے وہ تھوڑا سا توقف کیوں کیا؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں وہ تھوڑا سا توقف بھی نہ کرتا. میرے ذہن میں اس کا جواب ہے، سب کچھ ہے. میں نے توقف فقط اس لیے کیا تاکہ میں پچھلی جو اس کو سیاق و سباق ہے اس کو ذرا پڑھ لوں. اچھا اب میری عرض یہ ہے کہ جو پیچھے عبارت آ رہی ہے نا جی، اس میں لفظ موجود ہے اِنَّ وَصْلَةَ الْکَافِرِینَ. ہلو جی جناب. جی وصلت الکافرین کیا؟ جی جی ان یہاں وصلت لا جو آپ نے تضرهم ثم بین جو حال آپ المسلمین، وہ یہ ہے بھائی، وہ یہ جس عبارت کی ذکر جی کر رہے ہیں وہ یہ ہے. میں عبارت پڑھوں آپ کے لیے. ثم بین حال المسلمین، اللہ نے مسلمانوں کا حال بیان کیا.
یعنی واضح کر ضرب دیا. اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اس کی بات ہو رہی کہ اگر مسلمانوں کا حال بیان کیا کہ اگر کوئی اس سے کافر سے ان کا وصلت ہو، لا تضرهم، یہ کفار سے ان کی وصلت ان کے ایمان کو کوئی خدشہ نہیں پہنچاتا. کحال امرأۃ فرعون، جیسے کہ امرأۃ فرعون ہے. جس طرح ومنزلتها عند اللہ، اور اس کی منزلت اللہ کے نزدیک، مع کونها زوجة ظالم من اعداء جو اللہ، کیونکہ وہ زوجت تھی ایک ظالم جو اللہ کے دشمن تھے. ومریم اللہ کے ابنۃ دشمنوں عمران میں سے تھی. وما اوتی من کرامت اللہ، کرامت الدنیا والآخرہ، وہ مریم ابن عمران جس کو اللہ وہ نے دنیا و پاکیزہ آخرت میں ہستی کرامت، تھی. والاستفاء علی نساء العالمین، اور اللہ نے نساء العالمین پر ان میں کو سمجھ برتری گیا. دیا. مع ان قومها جبکہ كان ان کی کفارا قوم تو کفار تھی. کرتے ہیں. اچھا، تو اس میں کیا آپ کو مدد ملتا ہے بھائی؟ جی اس میں جی کیا جی اصل میں جی اصل میں اللہ یاری صاحب، میں جناب اس عبارت کا مطالعہ کر رہا تھا. اب میری بات سنیں. اب عرض یہ ہے کہ یہاں جو آپ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کر رہے ہیں نا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا کہ یہاں تاریخ اور اشارتاً کنایتاً بات کی ہے، آپ مجھے کیا یہاں دکھا سکتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ، اچھا میں نے جو پہلے آپ کو بات کہی تھی نا کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، جبکہ میرا بظاہر جو دیکھنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ جناب یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے. وہ اس لیے کہ جبکہ آپ تو مجھے امام راضی کی تفسیر دکھا رہے ہیں، آپ حاشیے دکھا رہے ہیں، تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے اس لیے ہے کہ اگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں، اگر اشارتاً کنایتاً اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے مراد وہ ہیں، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات نقل کر دی کہ اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ انہوں نے تاریخاً اس کو نقل کر دیا کہ سمرات سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، تو آپ کے بقول جس طرح آپ نے کہا، تو پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بھی استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا گفر تو ثابت ہوا نا آپ کے بقول، ہوا کہ اچھا، نہ ہوا؟ اب وہ بات کرتے جائیں تک ہم جواب دیں بھائی. نہیں اصل میں آپ تو دیکھیں آپ نا کو جی، پتا آپ ہے مجھے کفر ذرا کی دو اقسام ہے نا. ایک کفر ہے جو ظاہر اسلام کے ساتھ جمع ہوتی ہے. اچھا بہت بلی، جیسے عبداللہ ابن ابی تھا نا، ابی ابن نہیں ابی سلول تھا. ایک آپ کفر ہے جو اسلام کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس کو میراث ملتا ہے اس کا. ایک کفر ہے جو اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتا نا. تو آپ کس اچھا کفر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اب امام ہم سنیں راضی بھائی، یہ کوئی رحمۃ اللہ مزاح علیہ یہاں کون سا یہ مزاح ہو رہی ہے آپ اس کو مذاق سمجھ رہے مذاق ہیں. مذاق دلیل مذاق لے کے نہیں آؤ نا سمجھ بھائی. رہا. ہاں، اللہ یہ یاری بھائی ان صاحب کے میں فاروق حیدر صاحب، آپ کے پاس دلیل ہوتا نا، وہ دلیل لے کے آتے ہیں ہنسنے کے اب بجائے. میری بات تو سن لیں جناب. بولے. مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے اچھا، کس کو کہ جو آ رہی ہے؟ آپ اس کے پاس دلیل ہے. اب دلیل سن لیں. جی میں خاموش. آپ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ جو چال چلائی ہے نا کفر کی دو قسمیں ہیں، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کون سی مراد لے رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے اس بات سے کام نہیں ہے کہ راضی کے دل میں کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا. راضی اس میں سے کس تو کفر پھر کا مثال جب دے رہے ہیں. میری بات اجازت سنیں، دیں، اجازت دیں، میں اب آپ کو سن لیں، جواب اب دے دوں. سنیں، مجھے اجازت آپ مجھے تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیں، اب بسم اللہ، تھوڑی سی بسم آپ اللہ لے کے اجازت میں مجھے آپ کی دے دیں. خدمت میں عرض کروں نا. بسم اللہ، آپ بات کریں پھر مجھے بات کرنے دیں. بسم اللہ. اب میری عرض یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کون سی مراد لے رہے ہیں، تو پھر آپ نے کفر کی دو قسمیں کس وجہ سے بیان کیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ نے کفر کی دو قسمیں بنائی جبکہ آپ کو اس کے موقف کا ہی نہیں پتا؟ بس ختم بات. آپ کی اتنا ہی بات، آپ کا جی بات اتنی ہے آپ کی. اب میں جواب ہاں دوں. چلیں آپ اس کا دیکھیں دیں جواب. یہ مسئلہ دیکھیں عزیز، کہ کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر ہے جو منافقین کا کفر ہے، نفاق کا کفر ہے. آپ مانتے ہیں نا کہ کفر کے دو اقسام ہیں. ایک علنی کفر ہے، ایک شخص کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، میں کافر ہوں، وہ خود کہتا ہے. لیکن ایک شخص منافق ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے کہ میں پیغمبر کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹے ہیں. لیکن زبان میں وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ دو مختلف قسم کے کفر ہیں، دونوں کافر ہیں. لیکن ایک کفر نفاق ہے، ایک کفر علنن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ؟ ہاں چلیں آگے چلیں آپ. اقرار نہیں کرے گا، لیکن ان کو پتا ہے، بخوبی ان کو پتا ہے. یہ اس میں راضی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے راضی کا کوئی قول ملے. یہ سب مسلمانوں کو پتا ہے. یہ بہت بدیہی بات ہے. اور جو منافق ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہر میں اس پہ احکام اسلام جاری ہوتا ہے. منافق کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا فرزند اگر منافق ہے تو اس کو میراث ملے گا، اس کو
اس کو آپ اگر قتل کریں تو آپ پہ جو ہے قصاص ہوگا آپ کا. منافق جو بالکل وہ دل میں کافر بھی ہو نا, اس پہ مسلمانوں کا احکام جاری ہوتا ہے اس کو, لیکن مثلا اگر کافر ہے تو نہیں, کلم کلا کافر ہے. تو ابھی جو جس آیت کی بات ہو رہی ہے ملاحظہ فرمائیے عزیزو, سورہ مبارکہ تحریم, یہاں پر جس آیہ مبارکہ کی بات ہو رہی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ تحریم یہاں پر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, اللہ نے مثل دیا ہے, مثال دیا ہے, اگزامپل ذکر کیا ہے, ایک رول ماڈل ذکر کیا کفار کے لیے, امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, ٹھیک ہے نا, نوح وامرأۃ لوط. اب آپ کا سب سے بڑا امام وہ خود اعتراف کر رہا ہے, اور کوئی وہ اعتراف نہ بھی کرتا نا, کوئی سورہ تحریم پڑھ لیتا, وہ بہت واضح ہے, یہ کوئی احسان نہیں کر رہا راضی ہم پر. اچھا سورہ اچھا تحریم چلو آپ پڑھیں, ٹھیک ہے جی, اجازت جی مجھے جی بات میں کامل نے کرنے دیں, بات کامل کرنے دیں بھائی صاحب. یہ جی کریں کیونکہ جی اگر کریں, آپ آپ اس اکمل بات کریں جی, کامل نہ کریں, آپ اکمل اگر کریں. آپ اگر قرآن کی اس آیات کی تصدیق کریں تو بالکل ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا آج کی رات. دیکھیں اگر وہ اعتراف بھی نہ کرتا نا فخر رازی, وہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد کون ہے. لیکن جب وہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ کنایہ ہے, کنایہ ظاہر میں لفظ کوئی اور ہوتا ہے لیکن آپ اس کو تصریح نہیں کرنا چاہتے, مقصود کچھ اور ہوتا ہے. میں نے آپ کو, یہ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے, ان کو خود معلوم ہے, اور میں نے وہ بھی دکھایا. تو اس سے مراد جو رول ماڈل کفار کا بنایا گیا, آپ کا امام جب کہہ رہا ہے اس سے مراد جو ہے ظاہری طور پر امرأۃ نوح امرأۃ لوط ہے, حقیقت میں عائشہ حفصہ ہے, ٹھیک ہے نا. جب انہوں نے کیا کیا ہے, عائشہ حفصہ نے کیا کیا ہے, میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث دکھاؤں, اجازت دیں گے؟ دکھا دیں جی. ہاں, بخاری کی اچھا حدیث آپ دکھاتا اس ہوں. کے جی آپ ایک منٹ رکیں ذرا جی, بسم اللہ آپ بسم اس کے اللہ. بیک گراؤنڈ پہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ دکھانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں ایک آپ کے خلیفے کا قول دکھانا چاہتا ہوں. آپ مجھے مل جائے بخاری کی جو حدیث ہے, ایک منٹ میں دکھاتا ہوں. یہ آیت کس لیے نازل ہوئی عزیزو, یہ آپ اس کی کافی بیک گراؤنڈ ہے, ابھی تفصیل تو سب نہیں بتا سکتے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے بخاری, چھاپ دار الفکر, دار احیاء التراث العربی, سنہ 2010 میں چھپی ہے. یہاں پہ کتاب ہے کتاب التفسیر, کتاب تفسیر سورہ تحریم. اچھا, تفسیر یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لك. اچھا, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4000, معاف کیجیے, باب ہے تبتغی مرضات ازواجک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. جی. آپ نے جو دلیل پڑھنی ہے نا جی, 4913. وہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ہاں وامرأۃ لوط کے ہاں, تحت پڑھنی ہے, لما تحرموا کے تحت نہیں پڑھنی آپ نے. اچھی بات. 4913 حدیث ہے عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے مکثت سنة اريد ان اسأل عمر بن الخطاب عن آیہ فما استطيع ان اسأله حیبة له. میں نے عمر بن الخطاب سے اعلان کیا, عبداللہ ابن عمر بہت عالم ہے, معاف کیجیے, عبداللہ ابن عباس بہت عالم ہے, اور بالخصوص تفسیر قرآن میں مخالفین کے جتنے احادیث ہیں تفسیر میں اغلب عبداللہ ابن عباس سے ہیں تفسیر میں, ان کو خود معلوم ہے. اچھا, میں عمر بن الخطاب سے ایک آیت کے متعلق پوچھا تھا, لیکن 1 سال میں نے انتظار کیا, میں ڈر رہا تھا, ڈر کی وجہ سے ان سے ڈرتا تھا کہ میں ان سے پوچھ لوں. 1 سال انتظار کیا, ڈر کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا, میں تاکہ پوچھ لوں. اچھا, حتی خرج حاجا فخرجت معه, 1 سال وہ حج کے لیے نکلے, میں بھی حج میں نکلا. فلما رجعت وكنا ببعض الطريق, حج سے واپسی پر ہم راستے میں تھے, عدل الى الاراك لحاجة له, وہاں پہ جڑی بوٹیاں تھیں, وہاں پہ قضاء حاجت کے لیے وہ رک گئے, چلے گئے وہاں پر. اچھا, فوقفت له حتى فرغ, میں نے انتظار کیا کہ بھئی یہ قضاء حاجت کر لیں. ثم سرت معه, پھر ہم چل پڑے. فقلت, میں نے عرض کیا, من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجہ, وہ کون سی عورتیں ہیں جنہوں نے تظاہرتا. اب دیکھو عزیزو, یہاں پہ تظاہر کس کو بولتے ہیں؟ تظاہر دشمنی کو بولتے ہیں, کسی کے ساتھ دیکھ کر کسی کے ساتھ دشمنی کرنا, کسی کے ساتھ دیکھ کر کسی سے دشمنی کرنا. وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه جبریل وصالح المؤمن والملائکۃ بعد ذلك ظہیر. آیت یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ دشمنی کرو تو جان لو کہ جبریل علیہ السلام, ملائکہ اور مؤمنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو آیت یہ ہے کہ اگر دشمنی کرو. عبداللہ ابن عباس کی اب عبارت خوب پڑھیے, عبداللہ ابن عباس کی یہ نہیں ہے کہ اگر دشمنی کرتا. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے من اللتان تظاہرتا, وہ کون سی 2 عورتیں ہیں جنہوں نے دشمنی کی.
तज़ाहरता बोलते हैं मिलकर दुश्मनी करना। कौन सी दो औरतें थी अल्लाह यार जिन्होंने साहब, मैं मिलकर, समझ गया हूँ कि तज़ाहरा या इजाजत दो, तज़ाहरा आप बाब मुफ़ाला की बात कर रहे हैं। मैं हाँ, आपके लुब्बे लुबाब अलिफ था ये और ए और टू दूसरे नहीं जीजो, समझे मैं ना, आपकी सारी बात समझ गया हूँ। दूसरे नहीं मैं समझे, इस हदीस आप को भी आलिम समझ हैं। गया हूँ, आपका लुब्बे लुबाब भी समझ गया हूँ, मैं आपकी हर बात समझ गया हूँ कि जो आप नहीं बयान करना दूसरों, चाहते हैं अब हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा। ओके, जनाब दूसरे नहीं समझे ना, मेरी सुन लें। आप समझदार हैं, मैं दूसरों को मैं समझने दें, दूसरों को समझने दें। बस मैं मैं एक मुख्तसर 20 सेकंड मुझे टाइम दे दें प्लीज। आप समझ जरा गए ना, दूसरे नहीं समझे ना, वो सब आपकी तरह तो ज़हीन नहीं है। कौन है जिन्होंने उससे दुश्मनी किया है? अच्छा, मिन अज़वाजी, उनका अज़वाज से, फ़क़ालत तिल्का हफ्सा व आयशा, उमर ने कहा ये हफ्सा आयशा। अच्छा, यहाँ पे एक दो नुक्ते अर्ज हैं कि ये सवाल जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कर रहा है, इसमें इसको डर है। कहता है मैं डर की वजह से मैं नहीं पूछ सकता था। फिर मैं हज में गए, हज में वापसी पर एक जगह वो कज़ाए हाजत के लिए निकले, तो ऐसे खलवत में कोई ना देख रहा हूं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यह शाह साहब। तो ये अहम मसले पर उसको डर भी है कि इस मसले में कहीं गुस्सा ना जाए, मुझ पे कोई गजब ना करे, तो उसको डर भी है। और सवाल जो है कि किसने दुश्मनी किया, तो उस हालत में कि वहां पे कोई नहीं था, उमर साहब ने जो है एतराफ कर दी कि आयशा साहब। तो कहने का मकसद यह है कि आयत जो नाजिल हुई सूरह तहरीम में, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, कि अल्लाह ताला ने काफिरों की मिसाल दी है इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, नूह की ज़ौजा और लूत की ज़ौजा। आपके इमाम ने एतराफ किया कि इससे मुराद ये किनाया है, हकीकत में मुराद कोई और है, आयशा हफ्सा है। तो उसके पीछे भी हाँ, कि कुरान ने कहा कि ये दोनों, ये लूत और नूह की बीवियां, इन्होंने अपने शौहरों से खयानत की है, दुश्मनी की है, फिर अल्लाह ताला ने इनको माफ नहीं किया, इनको जहन्नम दाखिल किया। उससे आए सूरह तहरीम की अगर आप देख लें तो उसमें जो शख्स हकीकतन इन आयात से मुराद है, उनकी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी वो वहां पे वाज़ेह तौर पर मज़कूर है। लेकिन आप ईमान नहीं लाते ना, कुरान सामने है लेकिन उसके बावजूद उसको कह देंगे सिद्दीक़ा सईदा फलान फलान फलान। जी जनाब। असल में आप देखें ना जी, आपने फिर मुझे वही बात कह दी कि आप ईमान नहीं लाते, और आपने कहा कि वो सामने सामने लिखा हुआ है तो आप उसको भी नहीं मान रहे, आप फिर वही बात कर रहे हैं जी। चले तो मैं आप फिर इसको इग्नोर कर चले, देता हूँ जी। नहीं आप बताए ना, मैं ये आयत से मसला, मैं अगर इस आयत से मैं मुराद देखें, मैं जनाब, अगर इस जी आयत से मैं मुराद जनाब इस आयशा बात को हफ्सा फिर है, इग्नोर करता हूँ जी। मैं चले नहीं अपने आप मुझे आगे इग्नोर आगे ना मैं करें, बात आप अपना आप मैं इसकी सही तफसीर करें, आप इस आयत की आप सही तफसीर मैं करें ना। जनाब मैं करता हूँ, मैं इसकी तफसीर करता हूँ उन्हें फिर। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। असल में देखें, आप जो इशारे किराए वाली बात कर रहे हैं ना जी, इशारे किराए के भी चंद उसूल कवानीन हैं और उसके भी चंद ज़वाबित हैं। ऐसे ही इशारा किराया नहीं कि जिसको दिल करे उसको इशारा किराया बना दे। मैं आप मुझे पता है आप इमाम राज़ी की मुझे बात करने लगे हैं ना, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप इमाम राज़ी की बात करेंगे, मुझे फिर दलील देंगे जी आपके इमाम राज़ी ने तो इस बात को वाज़ेह साबित कर दिया। अब देखें, अब अगर बात ही सईदा हफ्सा और सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में बात हो रही है, इसमें क्या चीज़ आबाद थी या क्या इसमें वो था कि अल्लाह पाक इस तरह फरमा देता, दरबल्लाहु मसल लिल्लज़ीना कफ़ा रुमराअता। अगर आपके बकौल देखा जाए, कफ़ा रुमराअत अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, मुहम्मदिन आगे फिर इसी तरह वम्राअता आगे फिर इसी तरह आ जाता है मुहम्मदिन अस्तगफिरुल्लाह, कि 2 बीवियों का ज़िक्र था तो उनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी जाती कि वो अस्तगफिरुल्लाह, वो उनका अस्तगफिरुल्लाह मिसाल दे रहा है जी। जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने कुफ़र किया, वो अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। और आगे फिर उनकी जो 2 बीवियाँ थी उनका ज़िक्र आ जाता। और रही वो बात जो आप कह रहे हैं इशारा, जी इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने इस बात को वाज़ेह साबित किया है कि इससे मुराद जो है हज़रत सईदा हफ्सा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। देखें इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने अगर ये बात लिखी है, तो क्या इमाम राज़ी रहमतुल्लाह मैंने आपको पहले बात की थी कि आपका दावा बगैर दलील के है, वो मैंने ऐसे नहीं कहा था, वो मैंने इसलिए कहा था चूँकि जो मुफ़स्सिर तफ़सीर करता है ना जी, अल कुरान युफ़स्सिरु बअदहु बअदन, तो ऐसे ही अल मुफ़स्सिरु, जो मुफ़स्सिर तफ़सीर करने वाला होता है, उसकी भी युफ़स्सिरु बअदहु बअदन, उसकी एक तफ़सीर दूसरी के साथ उसकी तफ़सीर होती है। अब अगर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बक़ौल इशारतन किनायतन, इससे इमाम सईदा हफ्सा रज़ी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इशारतन किनायतन का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल जानते हैं, अल किनाया तो अबलगु मिन अस्सिरी, किनाया सराहत से ज़्यादा बलीग होता है। तो अगर इससे मुराद हज़रत सईदा हफ्सा और सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है, तो आप उनका कुफ्र का जो इल्तिज़ाम है, उनका लुज़ूम है, उनका लुज़ूम सादिक जो है आप ठहरा रहे हैं सईदा हफ्सा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बक़ौल आपके, कि आपने कहा जी उनकी मिसाल दी गई है उनके साथ जिन्होंने कुफ्र किया और नबी की 2 बीवियों के साथ आपने मिसाल दी। तो अगर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद वही हो,
کہ جو حقیقتاً وہی مراد لیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا استغفر اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کفر کیا، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اگر کنایے سے دیکھا جائے انہوں نے کنایے سے ثابت کر دیا تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ہو گئی استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کافرہ۔ تو جب کافرہ ہو جائے ان کی تعریف نہیں کی جاتی، جبکہ آپ یہ عبارت دکھا رہے ہیں آگے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آگے جو ان اتقیتن آگے ان کی تعریفات آ رہی ہیں، کیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ان کو کنایتاً کافر ثابت کر دیا؟ کیا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس سے نکالا؟ ایک اور آگے سن لیں تھوڑا سا، جبکہ اور آگے اللہ پاک مثال دے رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون آگے ہاں حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال دی کہ وہ فرعون کے تحت تھیں، یعنی فرعون کے وہ نکاح میں تھی، اور آپ نے آگے عبارت پڑھی کہ جی حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ وصطفیٰ علی نساء العالمین، تو کانو کفار ما پتہ نہیں وہ کس طرح عبارت تھی، کانو کفارن، جبکہ ان کی قوم جو تھی وہ کفار تھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں سامعین بھی اس بات کو غور سے سن لیں کہ اللہ رب العزت اصل میں یہ نہیں بیان فرما رہا کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کے سیدہ حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما استغفر اللہ وہ کافرہ ہو گئی تھی۔ اصل میں اللہ رب العزت بطور تنبیہ جس طرح اس کی شایان شان ہے، جس طرح وہ خالق حقیقی ہے، وہ جو ہے وہ اپنی ذات میں مستقل بھی ذات ہے، یا جس طرح بھی چلیں وہ آگے پھر اور باتیں آ جائیں گی، ہم آگے وہ حمدللہ وغیرہ یا اس میں نہیں بات جانا چاہتے، تو جس طرح اس کی ذات ہے تو اس نے اس کے مطابق جس طرح اس نے تنبیہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو۔ سامعین آپ بھی اس بات کو توجہ سے سن لیں کہ اللہ رب العزت اگر یہی بات ہوتی کہ وہ کافرہ تھیں تو اللہ رب العزت آگے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون یہ مثال نہ دیتا۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سن لیں جی تھوڑا، میں بات ختم کرنے لگا حضرت، میں بات ختم کرنے لگا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو دو مثالیں دیں وہ فقط اس لیے دیں، وہ فقط اس لیے کہ سمجھانے کے انداز، وہ صرف سمجھانے کے انداز میں دیں۔ اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافرہ ہو گئی تھی یا ان کا وہ جو معاملہ تھا وہ صرف فقط سمجھانے کا انداز تھا۔ تو جبکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر یہ بات ہو تو پھر آگے وہ نکالتے نا وہ اپنی جو انہوں نے آگے تفاسیر کی ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے میرے بھائی، جو نبی جی صلی اللہ کریں۔ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ آپ بات کریں نا جی، وہ بات کی نوعیت کو سوال کیا دیکھ نا، کے پھر آگے بات جو کریں گے نا۔ نبی آپ پتہ نہیں کیا جواب کر نہیں رہے دے ہیں، گا نا، آپ جواب پتہ نہیں نہیں دے کس گا، طرف اشارہ کنایہ چلا رہے ہیں۔ نہیں جو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے یہ بتائیں، نہیں جواب دے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ آگے بات تو جواب کریں نا۔ سخت ہے، جواب سخت ہے آپ کے جو بھائی، ہاں جواب استدلالات ہیں سخت ہے، میں وہ جواب سب کو معلوم ہے نہیں، مولوی جواب صاحب، سخت نہیں ہے، بہت جواب سخت سخت جواب ہے، نہیں کیوں ہے، جواب نہیں دے؟ جواب جواب سخت دے دو۔ نہیں ہے۔ آپ جو جو نبی صلی استدلال اللہ علیہ کرتے ہیں نا، وسلم سے اصل میں آپ دشمنی جو کرے، استدلال آپ جو قیاس کرتے ہیں نا وہ قیاس محل فارغ کرتے ہیں، اس لیے میں ابھی جواب نہیں دے رہا، میں توقف کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں آپ اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں، اب آگے بات کریں پھر کرتا ہوں میں۔ کیوں اس میں جھجک کیا ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ کافر ہے؟ نہیں، اگر نبی آپ کا اصل میں دشمن کافر قیاس نہیں ہے، غلط کرتے ہیں نا، قیاس محل فارغ ہے آپ کا، آپ غلط اچھا استدلال اس کرتے کا ہیں نا۔ جواب نہیں آپ دے آگے گا بھائی، بات کریں نا، پھر میں بتاتا ہوں، کیوں پتہ نہیں آپ پتہ ہے، کس طرف استدلال ہاں نہیں آپ کو کرنا چاہ بخوبی رہے ہیں۔ پتہ ہے، کیوں بخوبی پتہ ہے کہ بخاری کی روح سے، عمر کے اپنے اعتراف کی روح سے، اور سورہ تحریم میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان اچھا تظاہر دیکھیں، علیہ فان اللہ مولا، آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ کس نے دشمنی کی تھی، آپ کو بخوبی پتہ میں نے ہے، اس لیے آپ میں نہیں نے کہنا پچھلی چاہتے دفعہ بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے عصا ربہ، آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ عصا جو ہے نا یا مقاربہ میں سے یا فعل مقاربہ میں سے، تو مقاربہ آپ جانتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں لیٹ نہیں ہوتی، اس میں بہت زیادہ قربت ہوتی ہے، قریب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم نے توبہ، یعنی اگر وہ توبہ کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ ان کی جگہ پر اور بہتر لے آئے گا۔ میرا فقط آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ ان کی جگہ پر اور بہتر بیویاں آئیں یا نہیں ہیں۔ اچھا اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دیں۔ عرض کروں میرے عزیزوں کہ دیکھیں عزیزوں، یہ سورہ مبارکہ تحریم ہے، عفواً یہ سورہ مبارکہ تحریم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا یہاں پر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے للذین کفروا کہ امرأة نوح و امرأة فرعون، ہم نے ثابت کر دیا کہ اس سے مراد امرأة نوح و امرأة لوط نہیں ہے، اس سے مراد دو اور ہیں
اگر کوئی ایمان لانے والا ہے، قرآن پہ تصدیق کرنے والا ہے، تو وہ واقعا معلوم ہے کہ وہ کون دو عورتیں ہیں جس سے واقعا یہ مراد ہے، یہ کنایا ہے، وہ ہم نے ثابت کر دیا۔ آپ مجھے اچھا یہ بتا دیں، آپ مجھے اچھا یہ چھوٹا سا میری ایک بات کا جواب دے دیں کہ جو جی امرأۃ کانت ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ کفروا امرأۃ نوح، ہوں جی کہ اچھا اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اللہ فرماتا ہے الذین کفروا امرأۃ۔ اب آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کفروا یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کافرین کے لیے تو اللہ نے مثال دی ہے کہ کافرین نے اللہ نے ضرب المثل کیا ہے، ایک مثال دی ہے، ایک رول اب ماڈل دیکھیں پیش نا کیا ہے نا۔ اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مثال دی، الذین بھی اس میں موصول جمع ہے اور اس کا صلہ آگے کافر ہوا رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ان کا ایک مثال ہے نا، ماضی کی بات، ان کا ایک وہ نمونہ ہے، لوگ ان کا نمونہ وہ کون ہے؟ لوگ کفار کا ایک نا، نمونہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ تو بالکل ہی اس کا انکار کر رہے ہیں جناب، اس سے مراد وہ ہو نہیں سکتا۔ اور اچھا آپ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے بھائی کفر کیا، آگے وہ کنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا۔ اور اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، ذرا میری توجہ اچھا سے مجھے بات سمجھائیں، ابھی مجھے سمجھانے دیں، ابھی میری باری ہے، پھر بعد میں سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ ضرب میری اللہ بات مثلا بالکل للذین ختم کفروا۔ کرنے، میں بات جی بالکل ختم کرنے لگا، میری ایسے آدھے منٹ کی سن لیں۔ جی اچھا سر۔ اگر یہاں جو ہوتا وہ فقط ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط وہ دو، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ مراد ہوتی، تو یہاں جو استعمال، ایک تو یہاں پر الذین جو ہے نا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آگے کفروا جو ہے وہ بھی جمع کا صیغہ، وہ بھی جمع کا صیغہ، جی ہاں یہاں جی ہاں، الذین نہ ان کے آتا۔ جی ہاں، ان کے لیے اب اللہ نے مثال دی ہے۔ کفار کے مثال کون دیکھیں ہے؟ نا، نمونہ کون ہے؟ میری کون ہے؟ زیر سنیں کفار تو بہت زیادہ ہیں، کفار دیکھ، تو ہاں بہت زیادہ ہاں، ہیں، ان کا اب رول آ گئی نا، ماڈل، اب آ گئی ان نا کا وہ بات، رول ماڈل، بالکل ان بالکل، کا جو پنیکل، میں آپ کو ان کا اسی عروج۔ ٹریک پہ لانا چاہتا تھا، میں آپ کو اسی ٹریک پہ لانا چاہتا تھا جہاں آپ آ گئے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت مثال پیش کر رہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور ان میں سے کون تھے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اگر پتہ نہیں آپ کو سیاق و سباق بھول جاتا ہے، آپ غلط استدلال کر رہے ہو، قیاس مال فارغ چلانے اچھا ہو تو آپ بہت تیزی سے چلاتے ہیں، یہاں آپ کی جو ہے نا جی وہ سینس کام نہیں کر رہی۔ وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ کون گروہ تھا جنہوں نے کفر کیا تھا، ان میں سے کون تھا؟ کافرون۔ آپ مجھے فقط ایک بات کا جواب دے دیں، آپ جو اشارے کنایہ سے بات کر رہے ہیں اور آگے سے آپ ہنسی جا رہے ہیں، پہلے میں ہنسا تو آپ نے جو دلیل تھی اس کو جو ہنسی پر محمول کیا نا، ٹھیک ہے، جی جی تو جی آپ کو جو طریقہ ہے نا، آپ وہ خود غور کر رہے ہیں۔ اچھا کافروا امرأۃ نوح، تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک گروہ تھا، ان میں سے کون تھا؟ امرأۃ نوح، جبکہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا واضح طور پر ذکر موجود ہے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا واضح طور پر ذکر موجود جی ہے۔ اب اس سے آپ مراد یہ نہیں لے سکتے کہ وہ جناب یہاں جو جبکہ واضح ان کا نام آ گیا جناب، اس سے مراد یہ دو ہستی ہیں، اوکے، بات ختم ہے آپ کی؟ تو جبکہ جب آپ اس بات کا بھی جواب دیجیے گا ذرا، میں بس سوال کی بات بس میں چھوڑنے آپ لگا کی ہوں، خدمت میں عرض آپ کر اس رہا ہوں، میں بات ابھی کا بھی جواب اچھی دیجیے بات گا ہے، میں کیا اللہ آپ نے نے کچھ ازواج کی نکات جگہ پر کا ذکر کیا ہے؟ توبہ نہیں کی، اگر جی انہوں نے بسم اللہ، توبہ، اس ہاں بات کا وہ بھی بھی، سوال کا بھی جواب دیجیے گا، جی بسم اگر اللہ، انہوں نے حتمن، توبہ نہیں کی تو اللہ کیا ان کی جی جگہ بسم پر اللہ، نئی ازواج لے کے آیا یا نہیں آیا؟ اگر وہ اوکے، نئی ازواج لے کے آیا تو پھر تو اللہ رب العزت کا قول آپ کا بقول سچا ثابت ہو گیا۔ اگر ان کی جگہ پر اور عورتیں نہیں ہیں، نبی نے ان کو طلاق نہیں دی، تو آپ کے بقول اللہ کا قول جھوٹا ہو گیا، قرآن جھوٹا ہو گیا، کیونکہ آپ پہلے بھی قرآن کی اوکے، تعریف اور اس کے جھوٹے ہونے کے قائل ہیں، تو اس سے کوئی اب قباحت لازم نہیں آتی اگر آپ اس کا اچھی انکار بات کر ہے، دیں۔ اچھی بات ہے، آپ سن لیجئے، دیکھیں عزیزو، ان کی باتوں سے کہ انہوں نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یہاں پہ جمع ہے، ان کی باتوں کا آپ دوبارہ 2-3 دفعہ سن لیجئے، ان کی باتوں میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے، یہ خود بہت کنفیوزڈ ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا میں کہہ رہے ہیں۔ میں آپ مجھے بات کنفیوز کرنے ہو دیں، جائے اس کے کہ تو آپ ہنسی ہنسی کر کے تو آپ اس آپ بات کو مجھے بات ٹال دیں، کرنے دیں، مجھے کنفیوز کر رہے ہیں آپ۔ فاروق حیدر صاحب آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں، آپ پھنس گئے ہیں، یہاں پہ آپ کے بڑے بڑے میرے پھنس پاس جاتے ہیں، میں نے آپ کو آپ ادھر پوائنٹ نا دے کے چھوڑ دیا نا کہ جامعۃ اللہ ان الازہر کی لے کے آ جگہ جائیں، پر ان کے اگر پاس بھی جواب توبہ نہیں ہے، نہیں کی، ان کی جگہ پر ٹھیک ہے، ازواج نہیں لے کے آیا یا نہیں لے کے آیا، اس بات کا مجھے اوکے، بس جواب دے سمجھ دیں، گیا سمجھ دو گیا، اب ٹوکا۔ میں نے کچھ میرے سارے پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں جواب دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ عزیز و تو ملاحظہ دیکھیں فرمائیے، آپ کے دیکھیں بقول پھر میرا جواب، کوئی پوائنٹ نہیں، آپ کے بقول میرا کوئی پوائنٹ نہیں، اب آپ کے بقول میرے پوائنٹ ہیں، آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، چلیں اب آپ آگے اوکے بات کریں اوکے، بس۔ میں عرض کیا کہ اب ضرب آپ کی اللہ باتیں مثلا جھوٹی للذین، ثابت ہوتی جا رہی ہیں، آپ خود ہی جھوٹی کرتے جا رہے ہیں، چلیں آگے، اوکے شاباش۔ اوکے
ہم نے عرض کیا کہ آپ نے جو نقطے اٹھائے ہیں ہم ان کا جواب دیں گے، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہاں پہ یہ جمع ہے اور بعد میں امرأۃ نوح امرأۃ فرعون یہ مفرد یا تثنیہ ہے، اس کے مطابق جو باتیں آپ نے کی ہے نا اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، وہ بالکل کیوں نہیں آپ کوئی مفہوم دوبارہ بنتا؟ سارا مفہوم اوکے بھائی، یا تو پھر آپ کو گرامر نہیں آتی، جو ٹھیک اگر ہے آپ کو مفہوم نہیں ٹھیک آپ ہے، کو نکالنا دوبارہ آتا توضیح دے دو، دوبارہ توضیح دے دو، یہ جمع ہے وہ بعد میں جو امرأۃ نوح امرأۃ لوط یہ دو ہیں، تو اس میں اب مفہوم کیا ہے آپ کا؟ اب دیکھیں میں نے اب کہا نا آپ ان کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کنفیوز ہے اس مسئلے میں، آپ کے پاس کوئی میرے پوائنٹ نہیں ہے، میں تو دیکھ بتاؤ میرے کیا میں آپ مجھے کنفیوز کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کنفیوز ہو چکے ہے؟ ہیں. میں نے بسم آپ کو اللہ، پہلے آپ بتایا بتائیں ہے، نا، بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، یہاں پر اگر ان دو ازواج کا فقط ذکر ہوتا نا کہ وہی مراد ہوتی تو آپ کے بقول اللہ مثال دے رہا ہے ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک پورا گروہ ہے، تو اللہ نے وہ دو ایک شخص کی پورا مثال دیا، اللہ نے دو شخص کی مثال دی، تو آپ کو پرابلم کیا ہے اس میں؟ وہ اللہ چاہے دیکھیں نا کفار کے لیے وہ ایک شخص کی مثال دے دے، 5 کی مثال دے دے، 2 نہیں کی، 3 کی، دیکھیں بولنے والے کی اب مرضی ہے، اب اب اس میں اب مشکل کیا ہے؟ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پر فقط جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر دو ازواج کی بات مراد ہے، یہاں پر ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ان کو بظاہر وہ ہائی لائٹ جو آپ کی مراد ہے وہ نہیں کیا گیا، جو ان کا گروہ تھا ان کی بات ہو رہی جنہوں نے پیچھے کفر کیا تھا، ان کی جو ہے نا یہاں پر بات کی گئی ہے، یہ نہیں کہ آپ ان کو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو ادھر لا کے کھڑا کر دیں، اور اگر مثال جو ہوتی ہے مثال ہوتی ہے، آپ مثال کو حقیقت پر منطبق اوکے نہیں کر سکتے، آپ اس کا اطلاق اوکے، اس پہ نہیں ہو سکتا حقیقت پر، اللہ نے جی ہاں کفر جی کی ہاں، بھی مثال مشکل دی، ہے، ایمان کی بھی مثال دی. آپ کی اب مشکل یہ دیکھیں ہے، نا اب آپ کی مشکل پتہ ہے کیا؟ آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ ایک تناقض میں پھنس گئے، ایک طرف میں آپ میں اپنے تناقض میں آپ نہیں کے نزدیک دیکھیں تناقض ایک اللہ یاری صاحب طرف سے آپ تناقض قرآن کے کا لیے انکار نہیں کر سکتے، آپ دوسری کو طرف سے آپ منطق ہی نہیں قرآن کی آتی، تصدیق نہیں آپ کر کو سکتے، منطق ہی نہیں آتی، آپ منطق سے ٹھیک جاہل ہے ہیں یا ٹھیک تجاہل ہے، میں عارفانہ کر رہے ہیں. تناقض کے اوکے لیے اوکے 8 شرطیں ہیں، تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں، بتائیں آپ جو تناقض کر رہے ہیں نا، آپ ایسی تناقض پہ نہ اوکے لے کے اوکے جائیں. اوکے، سمجھ آپ گیا بھائی، جواب تناقض کے 8 شرطیں، عزیزو بات سنیے، یہ ان کا مشکل یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ قرآن کا مطلب جس طرح قرآن کہہ رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں. تصدیق کر دیں تو ان کا مذہب کا بیڑا غرق، انکار کر دیں تو یہ نہیں، کافر کیوں ہو جائیں، مذہب قرآن کا انکار نہیں کر سکتے. ہاں بالکل، سب کو مذہب پتہ کا ہے بیڑا مشکل آپ کا غرق کیا نہیں ہوتا، ہے. ہاں جو بالکل. حقیقت ہے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اچھا مثال کو حقیقت پر منطبق نہیں اوکے، کر سکتے. ابھی مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں پلیز، تھینک یو. اچھا یہاں پر کریں میرے عزیزو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے جو کافر ہیں جنہوں نے کفر، اس میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جو کفر صراحتاً کہتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں مانتے، یہ جھوٹے ہیں، نستجیر باللہ، یہ جادوگر ہیں، یا وہ لوگ جو بظاہر اسلام لاتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں دشمن ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ انکاری ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے لیے کفر دونوں کو شامل ہو جاتا ہے، جو کفر علنی ہوتا ہے اور جو کفر منافق کا ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے فریقین کا، کہ جو منافق جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں اگرچہ حقیقت وہ کافر ہے، اس کو ارث ملتا ہے، اس کو قتل کریں تو آپ کا قصاص ہوگا، اس کو وہ دیا دینا ہوگا، بہرحال اس کو بالکل مسلمانوں جیسے حقوق حق حاصل ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کس کی مثال دی ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اس سے مراد کون ہے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، جو کچھ میں نے کہنا تھا فخر رازی کی زبان سے میں نے نقل کیا، اگر میں چاہتا تو مزید مفسرین آپ کو دکھا دیتا، لیکن اس میں کافی ہے فخر رازی. اچھا اب اس کے علاوہ انہوں نے اس آیت کا ذکر فرمایا، میرے محترم محاور نے جو میرے ساتھ گفتگو میں مشغول ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال دی، اہل ایمان کے لیے مثال دی. کس کی مثال دی ہے؟ امرأة فرعون کی زوجہ کی. دیکھیں عزیزو، اگر واقعا اس آیت میں یہ سورہ جو ہے عائشہ حفصہ کی مذمت میں بھی، ان کی توبیخ میں، ان کی سرزنش میں نازل نہ ہوتی تو یہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی کہ امرأة فرعون کی مثال دے. امرأة فرعون کون ہے؟ ایک ایسی مومنہ عورت ہے جس کی شادی کس سے ہوئے؟ ایک دشمن خدا سے، جو الوہیت کا ادعا کر رہا ہے، جو میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے نا. شاید ان کی شریعت میں جائز تھا، اس زمانے کی شریعت میں، انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ ایک مومنہ جو ہے کافر سے نکاح ہو سکتا ہے، بہرحال جیسا بھی تھا. یہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے رول ماڈل کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ ایک ایسی عورت کو ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے جس کی شادی کس سے؟ فرعون سے ہوئی ہے. اذ قالت، اس نے کہا، رب یا اے میرے اللہ، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے عمل سے اور ظالمین کے قوم سے مجھے نجات دے. ٹھیک ہے نا. یہ رول ماڈل ہے کون؟
یہ جناب آسیہ بنت مزاحم. اور ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اور کفار کے لیے بھی مثال دی. یہ تو واضح ہے. اس کے علاوہ میرے عزیزوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زوجات کی جو ہے تعریف کی ہے. ملاحظہ فرمائیے کیا یہ تعریف ہے؟ یہ سورہ نساء کی، سورہ احزاب کچھ آیات ہیں عزیزوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس آیت کا انہوں نے ذکر کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. یہ عزیزو یہ تعریف ہے، لیکن اس کا ایک شرط ہے، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج، یہ ان کی بیویاں، ان سے خطاب ہے. لستن، آپ نہیں ہے، کاحد من النساء، آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کا مرتبہ بہت، کسی بھی عورت سے آپ کا قیاس نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہے. لیکن اس کی ایک بہت بڑی شرط ہے، ان اتقیتن. انہوں نے خود اسی آیت کی تلاوت کی ہے. اس کا شرط یہ ہے کہ اگر تقوی رکھو. تو آپ مجھے بتاؤ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتی ہے، پھر عمر صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ جنہوں نے دشمنی کی ہے وہ عائشہ حفصہ ہے، وہ تقوی ہے، وہ تقوی ہے. امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ لڑنا تقوی. تو بہرحال یہ جو اس آیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ آیت کوئی تعریف کی آیت نہیں ہے. جی ہاں تعریف ہے، تمجید ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی شرط ہے، اور اس شرط کو ہم مفقود پاتے ہیں. جس دو ہستیوں کے متعلق بات کریں، اس شرط کو ہم یہاں پر مفقود پاتے ہیں. اب انہوں نے کہا، پھر سورہ تحریم کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کیا تو میں شادی کراؤں گا ان کے کسی اور سے. آیات یہ ہے میرے عزیزوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما من تظاہر علیہ فإن اللہ مولاه جبریل وصالح المؤمنین والملائکة بعد ذلك ظہیر عسى ربه ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. اللہ تعالیٰ عسى ربہ، اللہ تعالیٰ کے لیے امید یہی ہے، اور ہمارے نزدیک اللہ جب عسى کہتا موجبہ ہے، یعنی حقیقت یہی ہوگا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں، اگر یہ طلاق دے دیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں، تو وہ آپ سے بہتر ازواج دیں گے، بہتر بیویاں دیں گے. کون سے بہتر بیویاں؟ بلی بہتر بیویاں دیں گے جو مسلم ہوں، مومنات ہوں، قانتات ہوں، تائبات، عابدات، صائحات، سیبات، وابکارات. ان کی یہ صفات. اب یہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو میں ان کی شادی کرا دوں گا کسی اور سے، کرا دوں گا کسی اور سے. تو عزیزو معاف کیجیے گا، میرا جو ہیڈ فون ہے وہ اس کی بیٹری ختم ہو رہی ہے، تو کیونکہ پروگرام بہت لمبی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اور ہیڈ فون لگاؤں. جی جناب. اچھا بات آ رہی ہے فاروق حیدر صاحب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. اوکے اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ قرآن صحیح پڑھیں، قرآن کا صحیح ترجمہ کریں، کسی بھی کتاب کا غلط ترجمہ کریں نا. اجازت دیں بات کرنے میں، جناب 20 سیکنڈ فاروق صاحب. کسی بھی کتاب کا غلط ترجمہ کریں تو اس سے تو مقصود آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں نا. اگر اللہ نے قرآن میں کوئی بات نہیں کی ہے اور آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، تو پھر تو وہ آپ کی غلطی ہے. وہ قرآن تو وہ تو نہیں کہہ رہا. قرآن میں ہمیں دکھائیں کہ اللہ نے کہاں کہا ہے قرآن میں اس آیات میں کہ تم توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو میں ان کی شادی کراؤں گا کسی اور سے. یہ جواب شرط اسی پروگرام میں بھی نہیں دکھایا تھا. اس جواب شرط یہ نہیں ہے، ان تتوبا الی اللہ جواب شرط محذوف ہے. جی جناب حکم کریں، بات کریں. اصل میں دیکھیں، آپ نے وہ جو بات کی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آپ نے کہا جی ہم اس سے اس کو مفقود پاتے ہیں جی، اور شرط ان دونوں کے لیے نہیں ہے. تو میرا پھر سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. میری عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے اور ان کی جگہ پر اللہ اور لے کے آ جائے گا. میرا فقط اتنا سوال ہے، ان کی جگہ پر کوئی آئی یا نہیں آئی؟ دیکھیں یہ ہے کہ اگر طلاق دے دیں آپ کو تو آپ سے اللہ ان کو بہتر دے دے گا. ملاحظہ فرمائی، میں آپ کو آیات دکھا دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ. یہ میرے بھائی جو ہے نا، یہ آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس سے مطلب غلط لیتے ہیں نا. اللہ نے کب کہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو میں ان کا شادی دوسرے سے کراؤں گا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں طلاق دے دیں، یعنی طلاق کی دھمکی ہو رہی ہے یہاں پر. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. بھلے اللہ کی جانب سے امید ہے بہت قریب. اگر یہ طلاق دے دیں تو اللہ آپ سے بہتر ان کو ازواج دیں گے، جو مسلمان ہوں، مومنہ ہوں، اہل طاعت ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بہتر آپ سے دے گا. تو یہ خود بہت واضح ہے کہ یہ مذمت ہے کہ آپ سے بہتر جو مسلمان ہو، آپ سے بہتر مومن ہو، آپ سے بہتر ہو اہل طاعت ہو.
تو یہ تو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں مثلا شادی کے وقت کسی کو طلاق دیتے وقت کہتے ہیں کہ میں شادی اس لیے کیوں طلاق دیے بھائی، طلاق دیے تاکہ میں کسی جوان لڑکی سے شادی کروں، یعنی وہ بڑھیا تھی، اس کا مطلب یہی ہے بھائی کسی کو آپ طلاق دے دیں، بھائی وہ طلاق دی، کیوں طلاق دی؟ طلاق اس لیے دی کہ میں مثلا کسی تعلیم یافتہ سے شادی کروں، یعنی وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں کہ ازواج آپ سے بہتر جو مسلمان ہوں، جو مومن ہوں، تو یہ صریح ہے ہمارے موقف کے مطابق، وہی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اسی کی تائید ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کیا ہے، توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ توبہ نہ کرنے کی کہ جرم میں شادی کسی اور سے کرائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ سورہ تحریم ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم، دیکھیں اس کا جواب شرط محذوف ہے، اے نبی کی دونوں بیو تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہت بہتر ہے۔ یہ بہت بہتر جواب شرط یہ ہے میرے بھائی، تو بہت بہتر ہے۔ جواب شرط یہ ہے، جواب شرط یہ نہیں ہے کہ اگر توبہ نہ کرو تو شادی کسی اور سے کرائے گا۔ یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو شادی کسی اور سے کرائے گا۔ قرآن میں ان طلقکن، اگر تجھے طلاق دے دیں تو اللہ ان کو آپ سے بہتر مسلمان عورتیں دے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ حکم۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان شرطیاں لگایا ہے، اس کے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم، آپ مجھے بتائیں آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا مقصد تھا؟ نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا کہ ان مثلا تتوبا الی اللہ، اگر دیکھیں عزیزو، اس کا جواب اسی آیت میں ہے، ملاحظہ فرمائیے، آیت یہ ہے، یہ اس پہ خوب غور کیجئے، اے نبی کی دونوں بیویوں، یہ مولانا جوناگڑی کی ترجمہ ہے، بلکہ میں آپ کو اس کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں، آپ کا اپنا جو امام ہے احمد رضا خان بریلوی، اس کا ترجمہ، نبی کے دونوں بیویوں، اللہ کی طرف اگر تم رجوع کرو، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اچھا تو اللہ نے کیوں کہا کہ اگر تم رجوع کرو، اللہ سے تم رجوع کرو؟ اللہ کہہ سکتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ہٹ گئے ہیں، یا توبہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا اگر توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، یہ اللہ کی مرضی، اللہ نے اس طرح بولا ہے۔ اللہ اگر بولتا نا کہ توبہ کرو، توبہ تم پر واجب ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دل راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، یا تمہارے سغت قلوبکم، زغت جیسا نے کہا زیغ ٹیڑے پن کو کہتے ہیں، وہ حقیقت تو یہ زیغ ٹیڑے پن کو کہتے ہیں۔ اچھا تو یہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا وہ بھی واضح تھا، اس طرح کہا ہے شاید اس کا مطلب ان تتوبا الی اللہ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کریں گے، شاید یہی معلوم ہے کہ اگر توبہ کرو تو یہ ہے، لیکن آپ اللہ کو پتا ہے کہ کبھی توبہ نہیں کریں گے، شاید مقصود یہ ہو، مجھے نہیں معلوم، اللہ نے اس طرح بولا ہے۔ بہرحال یہ بھی میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں آ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہی ہے کہ ان کا توبہ جو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ توبہ نہیں کریں گے، اس لیے شرعیہ کے ساتھ بولا کہ اگر تم دیکھیں نا توبہ جی، کرو تو یہاں بہتر جو ہے۔ اصل میں یہاں جو ان شرطیاں لگایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ شرط وہ لگائی اس لیے جاتی ہے کہ اگر ایک چیز نہیں پائی جا رہی یا وہ اس کا بظاہر وہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم اس کو پورا کرو۔ تو جو دیکھیں ایسا کہہ لیں کہ جس طرح ایک اثار ابو ایک وارننگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اثار ابو کو ایک وارننگ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو جب وہ جو ان شرطیاں جس طرح کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ جو شخص توبہ کرے اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ فإنه يتوب إلى الله متابا، بس اللہ رب العزت جو ہے وہ جو اس کی توبہ جو ہے وہ تو اگر توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، تو اگر یعنی کہ یہ جو ان شرط ہے اس کو جوڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ اثار بہو ان طلّہ کا کنہ، اگر وہ توبہ دیکھے نا جی، یہ تو عقل مند بندہ جو ہے اس کو تو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر جو ہے وہ تو لگائی اس لیے جاتا ہے کہ وارننگ جو جڑی ہوئی ہے وہ اثار ابو ان طلّہ کا کنہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں آیت یہ ہے میرے عزیز، میرے بھائی، قرآن جو کہہ رہا ہے اسی کو بولو نا، میں تو دیکھیں بھائی، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے دیکھیں نا جی، آپ اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو سورۃ احزاب میں بیان ہوا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے مراد ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک اس میں بڑا فرق ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے اپنی کتب میں، آپ کے کتب میں جو عائشہ کا
जनाब आयशा बिनत अबी बकर की अपनी रिवायात हैं, उसमें यही है कि बहुत सही सनद के साथ, बुखारी के शर्त के साथ इसकी हदीस मौजूद है किताब तबक़ातुल कुबरा में, कि एक औरत ने उनसे कहा कि या उम्मा, ए मेरी माँ, तो उन्होंने उनसे जवाब दिया कि लस्तु बि उम्मकी व इन्नमा व अना उम्मु रिजालिकुम, कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मर्दों की होता हूँ। तो आप अपने मुफस्सिरीन के कुतुब में मुराजा कीजिए कि यहाँ पर जो उमूमा है, उमूमा अल उमूमा, उमूमा किसको बोलते हैं, यानी माँपन, मदरहुड, अज़वाजुहु उम्मुहातुहुम, उमूमा से क्या मुराद, उम्मा यानी माँ होना, माँ, ये माँ होना किस मतलब के, ये सिर्फ हुर्मत निकाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छा, बाद, आप जैसे इजाजत दें, जी मैं जी अब दोनों नुक्ता नज़र पेश करता हूँ, हमारा नुक्ता नज़र और आप लोगों का। पहले आपका नुक्ता नज़र यह है, जो आप अपनी किताबों में आपके मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अज़वाजुहु उम्मुहातुहुम का मतलब यह है कि हुर्मत निकाह, यानी ये वाकन आपकी माँ नहीं है कि वाकन आपकी माँ बन जाए या महरम हो जाए, पर्दा करने की ज़रूरत ना हो या आपको इर्स मिल जाए, ये कोई बातें नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ हुर्मत निकाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके अज़वाज से कोई शख्स निकाह नहीं कर सकता। और आयशा का अपना भी तफसीर यही है कि उन्होंने औरत से कहा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मर्दों की माँ हूँ, मर्दों की माँ हूँ, क्योंकि निकाह सिर्फ मर्द से हो सकता है, औरतों से तो नहीं हो सकता। तो ये वाज़ेह है। लेकिन हमारे नज़दीक, हमारे अहादीस में अज़वाजुहु उम्मुहातुहुम का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौजा होना निहायत अजीम शरफ है किसी भी औरत के लिए, जिनको ये शरफ मिला है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज हैं, उनको ये अजीम शरफ है। लेकिन उसका शर्त यही है कि वो तक़वा इख्तियार करें, राह रास्त पे रहें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मुखालिफत ना करें, दुश्मनी ना करें, उनकी ताअत करें। हमारे पास यही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक दिया था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कि जो इस बात की मुराअत ना करें, मेरे मौत के बाद आपको हक है कि उसको तलाक दे दें। और वो तलाक का असर क्या है, तलाक का असर क्या है, हमारी जो अहादीस में अहले बैत अलैहिस्सलाम, उस तलाक का असर यह है कि फिर वो शख्स इस शरफ से निकाला जाएगा। ये शरफ, ये मर्तबा जो है, क्या है, बहुत अजीम मर्तबा है कि उम्मत की माँ है और वो सब पे उसको तकरीम ताज़ीम वाजिब है। ये शे नुक्ते नज़र है अज़वाज उम्मुहातुहुम का, शे नुक्ते नज़र यही कि अज़वाज उम्मुहातुहुम का मतलब यह है कि ये नहायत ही अजीम शरफ का मकाम है, उनकी ताज़ीम वाजिब है, लेकिन तकवे की शर्त के साथ। जो तकवा को छोड़ देगा, जो वो कोई भी शख्स हो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हो, बेटा हो, फर्जंद हो, जो भी हो, वो तकवा को छोड़ देगा, ईमान का रास्ते को छोड़ देगा, तो फिर उसकी मजम्मत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद ये हक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दिया था कि मेरी कोई भी ज़ौजा अगर तेरे खिलाफ लश्कर निकाले और तुझे हक है कि जब चाहो तो उनको इस मकाम से गिरा दो, उनको तलाक जारी करो। तो जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के खिलाफ लश्कर निकाला, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने यही उनके लिए इजरा भी किया था। तो ये उस मकाम से अच्छा, जवाब मैंने दे दिया। जी हाँ, हमारे नजदीक इसका माना ये है, आप लोगों के नजदीक माना ये है। बहरहाल अगर आप सूरह तहरीम के मुताल्लिक और यहाँ पे जो है आयात में आप क्या नुक्ता क्या लाना चाहते हैं, बात क्या है? असल में देखें, आप जो कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली सरकार को फरमाया था कि आप तलाक जारी कर देना, ये कहाँ लिखा हुआ है? बहुत सारी कुतुब, हमारी कुतुब में है, आपकी कुतुब में है, कमालुद्दीन में है, तो हमारे को कमालुद्दीन में है। आपके कुतुब में नहीं है। हाँ आपके कुतुब में तो ये है, उसका मतलब ही नहीं है ना, शरफ का कोई है बात ही नहीं है। अज़वाज उम्मुहातुहुम का क्या मतलब है? अज़वाज उम्मुहातुहुम का मतलब है हुर्मत निकाह, सिर्फ हुर्मत निकाह, देखे ना आप, सिर्फ मेरी हुर्मत मेरी निकाह है बात भाई। सुने। हुर्मत निकाह वो खत्म नहीं होती। आप ठीक चले, हुर्मत निकाह तो चलें, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे यानी यहीं से एक बात बता दें। आपकी मां नहीं बनती। आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप अज़वाज पे पर्दा वाजिब था नहीं था? अब मुझे बताएं, पर्दा वाजिब था मुसलमानों से आप अपने बेटों से? बिल्कुल वाजिब था। महरमियत तो नहीं था ना। महरम तो कोई उसका अगर वाकन कोई भाई है, बाप है, तो उसका मसलन अबू सुफियान है, जनाब हबीबा का वालिद है, उसका बाप है, उसका महरम है। मुआविया उसका भाई है, ठीक है ना, उसका महरम है। वल्ला बाकी लोग उसके महरम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो अज़वाज उम्मुहात। अच्छा, आप या मुझे अगर वो ये बता दें अगर वो मर जाए कि उसको इर्स जो मिलेगा। है, हाँ, अज़वाज जो उम्मुहातुहुम का सिर्फ मतलब है हुर्मतुन निकाह। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम जो है, इसमें तमाम अज़वाज शामिल हैं, जी, सब अज़वाज शामिल है। जी हाँ। सब अज़वाज शामिल हैं। तो मगर जब सब मगर वो अज़वाज कि जिनको निकाला देखें, गया, जिनको निकाला गया ना, हुर्मत जी इनको निकाला जी, हुक्म करें आप भाई। हुर्मत निकाह में सब शामिल है भाई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बाद उनसे निकाह हराम है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज दुनिया से चली गई हैं, अब उनसे निकाह हो भी नहीं सकता ना। ये कोई निकाह भी नहीं चाहता उनसे। अब क्या नहीं क्या नहीं, क्या नुकसान? उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अज़वाज हम्म उम्महातुहुम में तमाम अज़वाज शामिल हैं। हम्म जब उनकी
حرمت نکاح آپ کہہ رہے ہیں کہ حرمت نکاح جو ہے وہ اس بارے میں ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے جو حرمت نکاح کے بارے میں ہے. تو جب ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ، آپ کے بقول وہ تو استغفر اللہ کافرہ ہو گئی، تو جب کافرہ ہو گئی وہ امہاتہم کے تحت داخلی کیوں ہوئی؟ بھائی وہ اتنی دفعہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب، پہلے اللہ نے جو مثال دی ہے، دیکھیں آپ اب میری بات کو نہ کٹ اصل میں اللہ یاری صاحب آپ دیکھیں نا، آپ میری بات میں کو آپ کامل کو کرنے جو دیں، عرض بات کامل کرنے دیں، میں آپ کریں. بات کامل کرنے دیں. آپ یہ بات کفر کی بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اگر کافر ہو گئی تو کیسے ازواج امہاتہم ہے اور کیسے ان سے شادی ہو گئی ہے؟ بھائی دیکھو عزیزو، میں نے بار بار کہہ دیا کہ یہ مسئلہ متفق علیہ، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر ہے کفر علنی، کہ جو کلم کو کھل کر کہتا میں کافر ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک کفر ہے جو منافق کا کفر ہے، جو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے. وہ تو واضح ہے قرآن میں، ان تظاہر علیہ فإن اللہ مولا، اگر دشمنی کرو تو اللہ اس کا مددگار ہے. تو تم اور وہ ابن عباس کی حدیث آپ نے دیکھا کہ اس نے پوچھا من المرأتان اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون سی عورتیں تھیں جنہوں نے دشمنی کیا، ٹھیک ہے نا. ایک جو ہے، ایک ہے کفر ہے علنن اوپن، کلم کلا کافر. مثلا ابھی امریکہ میں آپ آ جائیں، عیسائیوں سے بات کریں، بھائی آپ مسلمان ہیں، کہیں گے نہیں میں مسلمان نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، بھائی وہ ایک کافر ہیں، کلم کلا کافر ہیں، بھائی وہ اپنی دین پر ہے. لکم دینکم ولی دین. ایک کافر ہے بھائی کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ اس کو ارث بھی ملے گا، اس پہ سب مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں. یہ تو سب مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کیا کیا تھا؟ نماز جنازہ پڑھایا تھا. وہی جس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ جو نماز جنازہ پڑھایا تھا، وہ دیکھیں نا، نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يعلم ان المنافقین لکاذبون. منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، اور لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے ان کے. قال انہوں نے کہا تھا لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منه الاذل. انہوں نے کہا تھا جب مدینہ واپس آ جائیں گے تو ہم عزیز ہیں، ہم صاحب طاقت ہیں، ہم ذلوں کو نکال دیں گے. ہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالیں گے. انہوں نے گالی دی تھی، آپس میں جا کر گالی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ نستجیر، یہ قرآن کی آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے. کہا کہ ہم اس شخص کو جو بہت ہی ذلیل ہے، نستجیر باللہ، ازل جو بہت ہی ذلیل ہے، اس کو مدینہ سے نکالیں گے. تو یہ آپس میں یہ ایسا ملعون شخص تھا، یہ دشمنی بھی کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ مدینے سے نکالیں گے، اور گالی بھی دیتا تھا. تو اس پہ سب اسلام کے احکام جاری کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز جنازہ بھی پڑھایا، پھر اس کو اپنا جو پیراہن تھا، اپنا قمیص ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے بہت مشہور ہے، کفن میں دے دیا ہے. تو اس پہ اسلام کے احکام جاری کیے ہیں. تو اگر یہ ہماری شریعت ہے، سب دونوں میں متفق علیہ یہ باتیں، کوئی چھپی بات نہیں. تو پر آپ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ یاری صاحب دیکھیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اگر عائشہ کافر ہیں تو اس سے شادی کیسے ہے؟ وہ ازواج امہاتہم کا مطلب ہے آپ لوگوں کے نزدیک حرمت النکاح، حرمت النکاح، دیکھیں کہ ان کے بعد کسی سے کوئی شخص ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی، ان کی وہ زوجہ بن گئی، تو پھر اس کے بعد کوئی اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کے ساتھ شادی نہیں کر. یہ حکم ہے. اب وہ عورت جو ہے وہ صاحب تقوی ہے، بہت مومنہ ہے، الحمدللہ. اگر نہیں ہے، صرف ظاہر اسلام پہ اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، صرف ظاہر اسلام پہ ساتھ، پھر بھی اس کا وہی حکم ہے، پھر بھی وہی اس کے ساتھ حکم ہے کہ اس کے ساتھ پھر کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیں، قرآن مجید نے عبداللہ ابن ابی والی جو بات ہے اس کے بارے میں نازل ہو گئی، استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلا یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی. تو جبکہ آپ کہتے ہیں جی منافق جو تھے ان کا پتہ نہیں تھا، جبکہ ہماری بخاری شریف اور دوسری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جمعے کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آ رہے تھے. آپ نے یہ سمجھا کہ شاید جمعے کا وقت ہو چکا ہے، تو جب تشریف لے کے آ رہے تھے تو آپ لوگ باہر آ رہے تھے، تو وہ آپ نے سمجھا جمعہ ہو چکا ہے، تو آپ واپس جس وقت آگے آئے تو دیکھا تو اصل میں معاملہ کچھ اور تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج فلاں، یعنی جو منافقین تھے ان کو نکال رہے تھے مسیح سے. جب یہ معاملہ ہوا تو ان پر یہ یہاں ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو نکال رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے
کہ ان منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، اور دوسری طرف اس کے بارے میں وہ آیت میں نازل ہو چکی تھی، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی، تو ہمارے پاس تو کوئی اس کی ایسی دلیل یا کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ نہیں نازل ہوئی، کوئی براہین قاطعہ میں سے کوئی ایسی دلیل ہمیں تو نہیں ملتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ ان کو گھر سے نکال دیں یا کوئی ایسا ویسا معاملہ کریں، کوئی ایسی ہمیں تو اس کی بات نہیں ملتی۔ ایسی بات نہیں ملتی کہ اللہ نے ان کو کہا کہ اس سے زیادہ کیا بلے؟ دیکھیں کوئی ضروری نہیں کہ ان کو گھر دیکھیں سے نا نکالے۔ اب حضرت دیکھیں نوح اللہ علیہ یاری السلام نے صاحب، اپنی اللہ زوجہ یاری کو نکالا صاحب تھا، وہ حضرت لوط وہ علیہ نا جی السلام اس نے سے نکالا تھا۔ دیکھیں 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 اگر دیکھیں اللہ دیکھیں یہ یاری کوئی صاحب، میری ضروری چھوٹی نہیں سی ہے۔ بات سن لیں، میری چھوٹی سی دیکھیں بات سن لیں، جی میری عرض سن لیں۔ اصل میں نا یہ جو بات ہو رہی ہے، ہمارے بھی ادھر 2:30 بجنے والے ہیں رات کے، جی سر۔ تو صبح کی میری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کافی مصروفیت سی ہوتی ہیں، تو اصل میں یہ ہے نا، میں تھوڑی سی مزاحن بات کر دوں تو آپ بھی کافی سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کیفیت میں مکرم میں مبتلا ہوں گے، تو میں یہ مزاحن بات کہہ کے چلیں کوئی کسی طرف لگتے ہیں، کسی کنارے لگتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، اس سے دور لازم آ رہا ہے، جی تو یہ سر بار بار کیسے جو دور؟ دور لازم آ رہا ہے نا، تو اس دور سے بچنے کے کیسے لیے دور؟ کیا تو دور لازم یا آ رہا ہے؟ دور لازم یہ آ رہا ہے کہ بار بار وہیں بار بار وہیں بار بار وہیں نہ، تو کوئی اس کا کوئی نتیجہ کسی طرف نکلنے پہ آ رہا ہے، تو عرض یہ ہے نتیجہ کہ بہت واضح ہے انشاءاللہ بھائی، جو نیکسٹ نیکسٹ نتیجہ نیکسٹ بہت نیکسٹ واضح ہے۔ ویک ہوگا، نیکسٹ او بھائی نہیں اصل میں عرض یہ ہے کہ جو فاروق حیدر صاحب، ڈھائی بجنے والے جی ہمارے، ابھی آپ جو چلے جائیں، نیکسٹ کوئی بات ویک ہوگا آرام نا جی، کیجیے میں آپ اس خوب میں آپ ہمارے لیے انشاءاللہ کریں، اس میں تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جی تیاری مزید کر۔ او بھائی آپ دیکھیں نتیجہ اس کا نہیں بہت واضح ہے، دیکھیں اللہ آپ یاری کو صاحب، خود میں پتہ آپ نہیں، کو عرض آپ کروں، کو بھی میں نے احساس آج ہے، آپ کے ساتھ جو بات کی ہے نا، آپ نے آج جو کام میں نے کیا نا آپ اپنے جو مذہب کے تیاری کی ساتھ، بات کر رہے ہیں نا، میں نے جو آپ کے ساتھ بات کی، اصل میں میں کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے وہ پچھلی بات چھیڑی، تو میں قسمیہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی تیاری شیاری یا کوئی ایسی ویسی بات نہیں تیاری کی، کر لیں، کیا کوئی آپ تیاری ایک کر کے ہفتہ آیا 2 ہوں؟ ہفتے خوب تیاری کر لیں، 2 مولوی کو ساتھ بھی لے کے آئیں، کوئی بات نہیں، ہم ادھر ہیں۔ نہیں دو مولویوں کو میں کیوں ساتھ لے کے آؤں؟ نہ مجھے ان کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی سمجھ آپ آ چاہیں چکی نا ہے، اور نیکسٹ ویک جو ہے آپ شروع میں آپ کو ٹائم دے دیتے 8 بجے 9 بجے، تاکہ آپ کا وقت آپ دیر تک آپ کو زحمت نہ کرنا پڑے، اسی موضوع پہ جی چاہیں دوسرے اصل موضوع پہ چاہیں، میں آپ کا خادم ہوں، خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے، آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اب تو آپ استفادہ کہہ رہے تو مجھے آپ بڑا بے ایمان ٹھہرا دیتے ہیں، چلیں نہیں خیر، ٹھیک کلام ہے بھائی، اللیل یمحوہ النہار۔ آپ کا ماشاءاللہ اپنے مذہب سے، اپنے دین سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا تعصب ہے، اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو اتنا ماشاءاللہ تعصب ہے کہ بھائی قرآن کو نہ ماننا بھی پڑے تو آپ کو ماشاءاللہ اس اب دیکھیں کوئی آپ تذبذب نہیں۔ ماشاءاللہ کہہ کے پھر مجھے بے ایمان بنا رہے ہیں، ہاں جی، تو نہیں دیکھ اپنے مذہب میں جو آپ کا جو یہ تعصب ہے، لگاؤ سامعین ہے، اس عشق بات ہے، کو وہ تو سن لیتے ہیں۔ بڑی بات ہے۔ آپ نے پچھلی دفعہ وہ عربی مقولہ پڑھ دیا جی، اذا فادق ففل ما شئت والا، تو آپ نے اس وقت بھی مجھے وہ کہہ دیا، نہیں تو چلیں، ویسے میں مولا علی معذرت پاک چاہتا علیہ ہوں آپ سے، آپ السلام کو کی جو صحبت میں آپ کو کاملہ تھی، دیکھیں آپ کی جو معیت مبارکہ تھی، اس میں جو ایسی باتیں نہیں آتی تھی، نہیں، آپ ہماری کو کوئی ماہیت کیا ہے، بات اب تو ہوتی تو آپ کے ہم ہماری مطالعہ بہت کم سطحی ہے، اور ہمیں اتنا نہیں آتا باتیں تو ماشاءاللہ وہ آپ کے پاکستان کے علماء بہت محقق ہیں، ان میں کتابیں لکھتے ہیں، وہ تفاسیر لکھتے ہیں، بہت بڑے علماء ہیں، وہ میں تو محقق کچھ ہیں، بھی تو نہیں آپ بس بے ہوں۔ ایمان کہنے پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ بس مشکل یہ بس ہے کہ آپ کے ہاں کہ بہت دفعہ آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ حق کی تصدیق کریں یا مثلا حق کو چھپائیں، تو وہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال نہیں مجبوری والی بات کوئی نہیں، چلیں ہم اس آپ نے جو کیا سو کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا، تو اس میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ کلام اللیل یمحوہ النہار، تو آخر میں یہ بات کہا کہ میں پھر اجازت طلب کرتا ہوں جی، کہ اللہ رب کیا العزت بولا ہمیں جملہ میرے ہدایت سمجھ میں کاملہ نہیں عطا آیا کہ فرمائے۔ بہرحال جو کچھ کہا آپ نے، خدا آپ کو سلامتی دے، خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ، تھینک جی بس یو۔ اوکے، السلام علیکم۔ علیکم السلام بھی دیں، کفار والے سلام دے رہا ہوں، السلام علیکم من اتبع الخدا، السلام علیکم، بہت مہربانی، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، تھینک ہم مسلمان یو، مسلمان سمجھتے ہیں، السلام علیکم من اتبع الخدا، خدا آپ کو جزائے خیر۔ اچھا بھائی، کافروں 6 سے اوپر گئے بھائی، 6 گھنٹے سے اوپر، اچھا ہمیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، ٹائم 6 گھنٹے سے اوپر،
بہرحال میرے عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار کے ساتھ وہ مسلمانوں جیسا رویہ کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الایمان ہے، ابن تیمیہ کی کتاب ہے جو المکتب الاسلامی میں سنہ 1996 میں چھپی ہے. یہاں پر میں آپ کو ان کا ایک جملہ دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر 276 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں وقد اتفق العلماء، سب مسلمانوں کا اجماع ہے، ان اسم المسلمین فی الظاہر یجری علی المنافقین، کہ مسلمان کا نام منافق پہ اطلاق ہوتا ہے، لأنہم استسلموا ظاہرا، کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں، وآتوا بما آتوا به من الاعمال الظاہرہ بالصلاة الظاہرہ، کیونکہ یہ اعمال ظاہرہ بجا لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں منافق، والزکوۃ، زکوٰۃ ظاہر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، حج ظاہر میں حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجری علیہم احکام الاسلام الظاہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منافقین پہ احکام اسلام ظاہر، جو ظاہری اسلام ہے کہ بھئی جان مال محفوظ ہے، اس کو ارث دے دو، اس کا جو ہے اگر کوئی مال چوری کرتا ہے اس کا مال واپس کر دو، اس طرح کے احکام، اس کے ساتھ شادی کرو، سب مسلمانوں والے احکام ان پہ جاری کرتے تھے. واتفقوا، اور سب مسلمانوں میں اجماع ہے، انه لم يكن من لم يكن له شيء من الايمان فهو كما قال الله تعالى، اور سب کا اجماع ہے کہ جو مومن نہیں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کہاں پر ہیں؟ درک اسفل میں. وہی منافقین جو درک اسفل میں ہیں، جہنم کے پائیں ترین طبقے میں، وہی ان پہ اسلام جاری ہوتا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماعی، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب جو ہے یہ ہمارے بھائی جو تھے بری طرح پھنس گئے اور انہوں نے خود ہی موضوع کا انتخاب کیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود انتخاب کیا، اس میں پھنس گئے. الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. سلام علیکم جناب، سلام علیکم، بات کرو بھائی. وعلیکم السلام بھائی. جی جناب، آپ کہاں سے کال کر رہے ہو کیا بھائی؟ حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ بہت مہربانی. بھائی میں پاکستان سے. شیعہ ہیں یا غیر شیعہ؟ میں پہلے تو سنی تھا، لیکن ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں میں شیعہ ہوا ہوں، دل سے ہوا ہوں، دل سے قبول کیا ہے. اوکے جناب، خدا آپ کو اور جزاک خیر دے، خدا قبول فرمائے، خدا آپ کو عزت دے، اور ہم خداوند مجھے متعال آپ کا ایمان قبول فرمائے. جی جناب، کیا حکم ہے؟ جی بس میں کلمہ پڑھنا چاہوں گا. بس ایک سوال ہے میرا. جی سر. سوال یہ ہے کہ میں یہ مطلب پوچھنا چاہتا تھا کہ جو تین خلفاء تھے، ٹھیک ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان، جی جناب. کیا یہ رسول اللہ کے جنازے میں نہیں تھے؟ اس کی کوئی مطلب. میں اس کا جواب ان کے کتب سے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. جی بسم اللہ، مجھے کلمہ پڑھا ہے. میں اچھی بات ہے، میں پہلے ان کا دکھاؤں، سوال کا جواب دے دوں، پھر آپ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. جی دیکھیں عزیزو، عزیزو، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ صاحب کی کتاب ہے المصنف، الجزء السابع، چھاپ دار التاج. یہاں پہ صفحہ نمبر 432 میں 432 میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر حدیث نمبر 3746 میں، حدثنا ابن نمیر، بخاری مسلم کے رجال میں سے، عن ہشام ابن عروہ، بخاری مسلم کے رجال میں سے، اور روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، بخاری مسلم کے رجال میں سے، ان ابا بکر و عمر، ابا بکر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین میں حاضر نہیں تھے. کانا فی الانصار، یہ انصار کے ساتھ تھے. فدفن قبل ان یرجع، یہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، اور یہ اس سے پہلے کہ وہ آ جاتے تدفین ہو گئی. اچھا، اب یہ سند نہایت ہی صحیح ہے. ملاحظہ فرمائی، کتاب ہے صحیح بخاری، یہاں پر حدثنا عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ہشام ابن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابن نمیر، ہشام ابن عروہ اپنے والد سے، اور یہ حدیث، یہ سند مسلم میں بھی ہے. ملاحظہ فرمائی، مسلم میں شاب دار الفکر، یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 80 میں، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، وہی جو کتاب کا مصنف تھا، حدثنا عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، یہ مسلم کی حدیث. بس یہ بشرط بخاری و مسلم، یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث صحیح ہے.
کہ یہ دونوں وہاں پہ دفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھے. صحیح ہے بھائی, تسلی ہوگی؟ جی بھائی بالکل. بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ. اشہد ان اشہد ان فاطمة الزہراء فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین واشہد ان علیا واشہد ان علی ولی اللہ ولی اللہ وحجۃ اللہ وحجت اللہ علی الخلائق اجمعین علی الخلائق الاجمعین وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ رسول اللہ ووصیہ ووصیہ بلا فاصل بلا فصل. واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسیٰ ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علی. والحجة المنتظر المهدي کیا والحجة دوبارہ بولیں تھوڑا. والحجہ والحجة المنتظر المنتدى المنتظر المنتزہ ابن الحسن ابن الحسن المهدي المہدی أئمتي ائمتی وسادتي وسعودی وسادتي وسعادتی وحجج الله وحجت اللہ على الخلائق علی الخلائق أجمعين اجمعین. شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ 12 امام کہ 12 امام میرے امام ہیں, میرے امام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وسیع رسول اور اللہ جانشین صلی ہیں. اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وسیع اور جانشین ہیں. ان سے محبت کرنا اور ان کے شیعوں سے محبت کرنا میرا ایمان ہے. ان سے محبت کرنا اور ان سے شیعوں سے محبت کرنا میرا ایمان. ان کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرا ایمان ہے. ان کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرا ایمان ہے. الحمدللہ. خداوند متعال آپ کو جزائے خیر دے, خداوند متعال آپ سے قبول فرمائے, اور آمین. خداوند متعال آپ کو ایمان کے راستے پہ اور آمین. عمل صالح کے راستے پہ رشد, ہدایت اور ثبات قدم عنایت فرمائے. بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی. آمین. ویلکم. آمین. خدا جزائے اللہ خیر دے. یا علی مدد, یا علی مدد. یا خداوند متعال آپ کو جزائے خیر دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار بحق امیر المؤمنین علیہ السلام, بحق 14 معصومین علیہم السلام, بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, پروردگار تجھے واسطہ ہے, صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج. پروردگار ہماری گناہوں کو بخش دے, پروردگار ہماری مغفرت فرما, پروردگار ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی معرفت, ان کی مودت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کے مبغضین سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کے حق پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے بیزار رہنا, ان سے دور رہنا اور ان سے براءت رکھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہماری گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے اموات کی مغفرت فرما, ان کے قبور کو نور سے بر دے, ان کے قبور پہ اپنی رحمت, اپنی مغفرت
نازل فرما، ان کے قبور کو جنت کے باغوں کا بہترین باغ اور بنا دے، اور ان پہ جنت کے بہترین نعمات نازل فرما۔ پروردگارہ ہمیں شفاعت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ اور شفاعت آل حبیب صلواتک علیہم نصیب فرما، ہمارے بچوں کو ایمان عطا فرما، ہمیں اشرار کی شر سے، دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو لوگ صاحب حاجات ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پروردگار ان کے حوائج برآورد فرما۔ پروردگار ہمارے قرضے چکا دے، ہمیں رزق حلال عنایت فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، پروردگار وہ حاجات جو تو جانتا ہے، پروردگار تو انہیں برآورد فرما۔ اللہ اپنے حاجات کو یاد کیجئے، اب جو حاجت ہیں دل میں ابھی یاد کروں۔ اللہم صلی علی محمد حیدر کے نام پر یا رب، زہرا کے نام پر یا رب، اپنے حوائج کو یاد کیجئے۔